بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس قرآن مجید کے حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا براہ راست تعلق ہمارے سماجی تعلقات سے ہوتا ہے، خاص طور سے اگر ہم مغربی ممالک میں رہ رہے ہوں جہاں آپ کو بہت سارے غیر مسلم سے سابقہ پیش آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیات کم سے کم 3 جگہ موجود ہیں جو بظاہر آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ان سے ترک موالات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے خاص طور سے دل کا تعلق تو بالکل قائم نہیں ہونا چاہیے، اور جو ظاہری سماجی تعلق ہے وہ بھی جس میں کہتے ہیں نا لیے دیے رہنا یا بامر مجبوری آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ قرآن مجید میں اس چیز کو بہت تفصیل سے ایک موقع پہ بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کا اعادہ کیا گیا ہے دوسری صورتوں میں بھی، تو اس میں آپ جب بھی کسی غیر مسلم کو قرآن مجید تھماتے ہیں، ان کو یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، تو جو بہت ساری دوسری آیات ہیں کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ ایک ہاسٹائل رویہ اپنانے کی تلقین کرتی ہیں، ان میں ایک یہ آیت بھی ہے کہ آپ نے ان سے دوستی نہیں کرنی، اور چونکہ صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں the words have not been minced in any way، اور وہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسپریسٹ طریقے سے ان کا نام لے لیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا ہے، یا اس میں قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور کس نوعیت کے غیر مسلم ہیں جن سے ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا وہ مقام لے کے آ رہا ہوں جہاں پہ اس مسئلے کو تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور ہم اپنی روایت کے مطابق سب سے پہلے مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ پڑھیں گے اور ان کی تفسیر بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی 28 سے 30 نمبر آیات تک کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ نہ بناویں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی اب مسلمان جو ہیں کافروں کو دوست نہ بنائیں اپنے مسلمانوں بھائیوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق۔ ابھی دیکھیے یہ کافی شدید آیت ہے کہ اگر آپ نے غیر مسلموں کو دوست بنایا تو خدا کہتے ہیں کہ ان سے پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، یعنی دوستی اسی شکل میں جائز ہے کہ جب آپ ان سے کوئی بچنا چاہتے ہیں اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اگر تم چھپاؤ گے اپنی جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ، اس کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ کیا اس نے، یعنی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگا، اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کی یعنی جو کچھ اس نے کہا، اس نے برائی آرزو کرے گا، یعنی جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں اس کی خواہش یہ ہوگی کہ برائی ہو، اور مجھ میں اور اس میں جا پڑے فرق دور کا، اور جس نے مجھے ورغلایا تھا اور جو میں تھا میرے درمیان ہم بہت بڑا فاصلہ ہو جائے، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں اپنے بندوں سے۔ تو یہ آیات کافی ایکسپلیسٹ ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں ان سے دور رہنا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کے آپ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف آپ ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اب سے ڈراتے ہیں کہ ایسا کام نہ کرو، اور یہ سوچو کہ اگر یہ تم دل میں بھی اس چیز کا خیال لے کے آتے ہو تو جو کچھ آپ چھپاتے ہیں اور جو کچھ آپ ظاہر کرتے ہیں اللہ کے تو وہ علم میں ہے۔ تو اگلی آیات ہیں ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تو یہ خدا کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا علم رکھتے ہیں،
لہٰذا دل میں بھی آپ نے خیال نہیں لے کے آنا. یہ وہ مختصر یوں سمجھ لیجیے کہ اس پورے مسئلے کا بیان ہے ان آیات میں. یہ آیتیں بعض اور جگہوں پہ بھی آئی ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے کہ ان کا تفصیل کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں، ہم مفتی صاحب کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا تشریح کی ہے ان آیات کی. یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں مجمل اور مفصل مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے. ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف مسلمانوں غیر مسلموں کو تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں. اور دوسری طرف اس کے مقابل جب قرآن کی بہت سی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور عمل سے، خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہمدردی اور خیر خواہی کے احکام اور ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کے اقوام میں ملنا مشکل ہیں، تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن و سنت کے احکام اور ارشادات میں باہم تعارض اور تصادم محسوس ہونے لگتا ہے. مگر یہ دونوں خیال قرآن کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں. اگر مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کو جو اس معاملے سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لیے وجہ شکایت باقی رہتی ہے اور نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض کا مطلب ہے کانفلکٹ، آپس میں ایک متضاد ہونا باقی رہتا ہے. اس لیے اس مقام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے، ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے، اور یہ بھی کہ ان میں کون سا درجہ جائز ہے، کون سا ناجائز، اور جو ناجائز ہے اس کی وجوہ کیا ہے. تو یہ پہلے سے میں تو ظاہر ہے کہ مفتی صاحب اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت سارے واقعات میں جو سیرت سے ثابت ہیں، خلفائے راشدین کی زندگی میں ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت رواداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اچھے سلوک کے ساتھ معاملہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ. اور ادھر ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ ترک موالات کا مطلب ہے دوستی، دوستی کو ترک کر دینا ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک تضاد ہے. یہ روایات تو اور ہسٹری یہ بیان کر رہی ہے اور سیرت یہ بیان کر رہی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک بہت دفعہ کیا گیا اور اس کی مثالیں قائم کی گئیں، تلقین کی گئی. اور قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ بالکل ایک دوسری بات بیان کر رہی ہے. اب وہ اس میں تطبیق پیدا کریں گے. تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ریکنسائل کرنا، یعنی اگر دو متضاد چیزیں نظر آئیں، قرآن سختی سے روک رہا ہے اور احادیث میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں اس سے ہمیں برعکس رویہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں پھر ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس ہے جو ہمارے جو اسکالرز اختیار کرتے ہیں کہ دونوں چیزیں تو بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اس کو پھر اب وہ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں کہ کون سی کیٹیگری کی دوستی ہے جس کے بارے میں جائز ہمیں کہا گیا کہ آپ کر سکتے ہیں، اور کون سی کیٹیگری کی ہے جو نہیں کر سکتے، اور جو نہیں کر سکتے اصل میں قرآن میں وہ زیر بحث ہے. تو اس طرح سے وہ اس کو ریکنسائل کریں گے اور اس کی وہ تفصیل بتائیں گے. تو ہم اس کو انہی کی زبان میں دوبارہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ اب یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دو شخصوں یا جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں. ایک درجہ تعلق کا قلبی موالات ہے، یعنی دلی محبت و مودت ہے، یعنی آپ فرام یور ہارٹ یو لو سم ون. یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے. غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں. یعنی یو کین ناٹ لو اے پرسن فرام ہز ہارٹ اف ہی از اے نان مسلم، یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ سب سے اونچا درجہ ہے، یعنی سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ کسی سے آپ دل سے محبت کریں. دوسرا درجہ مواسات کا ہے. مواسات اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمدردی، خیر خواہی اور نفع رسانی، کہ بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہیں. یعنی جو غیر مسلم آپ سے لڑائی میں ہیں، جنگ میں ہیں، ایٹ وار ہیں، ان سے آپ خیر خواہی اور ہمدردی نہیں کر سکتے. تو خیر خواہی اور ہمدردی ہے جو آپ ہر غیر مسلم سے کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو آپ کے ساتھ ایٹ وار ہے. اور اس کے لیے وہ سورہ ممتحنہ کی جو یہ آیات ہیں ان کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. یعنی اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر، اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے، کہ ان کے ساتھ احسان اور انصاف کا سلوک کرو.
تو یہ دیکھیے اس آیت سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ کے ساتھ قتال نہیں کیا، آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، تو خداوند تعالیٰ ان سے آپ کو نہیں روکتے کہ آپ ان سے احسان اور انصاف کا سلوک کریں۔ تو اس سے وہ یہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ احسان اور انصاف کا جو سلوک ہے، ہمدردی جو کرنا ہے، یہ ہر غیر مسلم سے جائز ہے، سوائے اس کے کہ وہ اگر آپ سے جنگ کی حالت میں جو غیر مسلم ہیں ان سے آپ ہمدردی نہیں کریں گے، ان سے خیر خواہی نہیں کریں گے، ان کی طرح تو ظاہر ہے آپ یو آر ایٹ وار، تو آپ ان کو قتل ہی کریں گے یا ان سے آپ لڑائی کریں گے۔ یہ دوسرا درجہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پہلا درجہ دلی محبت کا ہے، دوسرا درجہ ہمدردی دکھانے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا درجہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے، دوسرا درجہ جو ہے وہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب تیسرا درجے کی طرف وہ آتے ہیں کہ تیسرا درجہ مدارات کا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے، یعنی اپیرنٹلی اوپر سے آپ جو ہیں وہ یہ ان کو بتا رہے ہیں، حسن معاملہ بھی کر رہے ہیں، اچھے اخلاق سے بھی پیش آ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا کہ تیسرا درجہ ہے۔ یہ نام انہوں نے ظاہر اپنے لحاظ سے رکھے۔ مواسات کا مطلب ہمدردی ہے، مدارات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ظاہری تعلق آپ کا جو ہے ایک اپیرنٹلی خوش اخلاقی کے ساتھ آپ یہ معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کو آگے تفصیل کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب مواسات یا مدارات یا معاملات کی صورتیں تھیں جس موالات سے منع کیا گیا وہ نہ تھی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، اور سیرت سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان سے ہمدردی بھی کرنی ہے، ان سے خوش اخلاقی سے بھی پیش آنا ہے، لیکن ان سے دل سے محبت نہیں کرنی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس تفصیل اور تشریح سے ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لیے اسلام میں کتنی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور دوسری طرف جو ظاہری تعرض ترک موالات کی آیات سے محسوس ہوتا ہے وہ بھی رفع ہو گیا۔ تو اب وہ ریکنسائل کر لیا، انہوں نے تعرض کو ختم کر لیا، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ آپ نے ان سے دوستی نہیں کرنی یا ان سے آپ نے ان کو دوست نہیں بنانا، تو یہ اصل میں اس کا مطلب ہے دل کی دوستی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ ہمدردی آپ کر سکتے ہیں، حسن سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سمپتھائز کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات یہ باقی رہ گئی کہ قرآن نے کفار کی موالات اور قلبی دوستی و محبت کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں روکا کہ وہ کسی حال میں کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں رکھی۔ یعنی آپ جب یہ قرآن نے کہہ دیا کہ آپ نے دل سے دوستی نہیں کرنی، تو پھر کیا وجہ ہے اس کی قرآن نے اس میں اتنی شدت اختیار کیا؟ وہ اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھولے پھلے، پھر ختم ہو گئے، پھر مر کر ختم ہو گئے، بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصد زندگی ہے، ایک مقصدی زندگی ہے۔ اس کی زندگی کے تمام ادوار، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ جینا اور مرنا، سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں۔ جب تک وہ اس مقصد کے مطابق ہیں تو سارے کام صحیح اور درست ہیں، اور اس کے مخالف ہیں تو یہ سب غلط ہیں۔ اب وہ مصنوی مولانا روم سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن مجید سے دوبارہ کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت ٹھہرا تو دنیا کے کاروبار، ریاست و سیاست اور آئلی اور منزلی تعلقات سب کے سب اس کے تابع ٹھہرے۔ تو جو انسان اس مقصد کے مخالف ہے وہ انسان کے سب سے بڑے دشمن ہے، اور اس دشمنی میں چونکہ شیطان سب سے آگے ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو واتخذوہ۔ اب ظاہر وہ آگے آیت جا رہی ہے، لیکن اب تک کی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ چونکہ ہمیں مقصدی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وی ہیو ٹو ہیو اے پرپز ان لائف، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا سب کا سب جو ہے وہ خدا کے حکم کے تحت ہوگا۔ تو جو لوگ سوتنا جاگنا اور زندگی کو خدا کے حکم کے تحت نہیں گزار رہے، تو ہم ان سے کیسے دل کی دوستی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ مفتی صاحب کا جو اس میں پورا جو پریمس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے اپنے تعلق کو اس طرح رکھ رہے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو ہاؤ کین وی بی فرینڈز ود دیم اسپیشلی فرام آور ہارٹس؟ تو یہ آپ نے یہ دیکھا کہ پیچھے جو آیت ہم نے ختم کی ہے کہ آپ اس سے ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ یعنی مثال انہوں نے یہ دی کہ دیکھیے سب سے بڑا دشمن اللہ تعالیٰ کے طریقے کو اپنانے کا وہ تو شیطان ہے، تو شیطان کو تو دشمن قرار دے دیا۔
اس کے بعد اسی طرح جو لوگ شیطانی وساوس کے پیرو اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آئے ہوئے احکام خداوندی کی مخالف ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور قلبی دوستی اس شخص کی نہیں ہو سکتی جس کی زندگی کا ایک مقصدی زندگی ہے، جس کی زندگی ایک مقصدی زندگی ہے، اور دوستی اور دشمنی اور موافقت اور مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں۔ اس مضمون کو صحیحین کی ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا۔ صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، تو چونکہ وہ دونوں کا نام صحیح ہے تو اس کو پھر مثنیٰ کے صیغے میں صحیحین کہہ دیا جاتا ہے کہ the two صحیح، صحیح of امام بخاری and صحیح of امام مسلم۔ تو وہ کیا ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، یعنی جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا کی خاطر دوستی کی اور خدا کی خاطر دشمنی کی تو اصل ایمان یہ ہے۔ تو مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ترک موالات ہے، یعنی دل سے دوستی کو نہ رکھنا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی ایک مقصد کے تابع ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلتے ان سے ہماری دوستی ہو ہی نہیں سکتی دل کی، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، اور شیطان کے پیروکار جو کہ اسی رستے پہ چل رہے ہیں جس نے جو شیطان ان کو سجھایا ہے، وہ بھی اسی طرح سے پھر ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان اپنی محبت اور دوستی اور دشمنی اور نفرت کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا دیتا ہے۔ اس لیے مومن کی قلبی موالات یعنی قلبی دوستی اور مودت مطلب محبت صرف اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کا ساتھی اور اللہ جل شانہ کا تابع فرمان ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں کافروں کے ساتھ دلی اور قلبی موالات اور دوستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ یعنی وہ آیت ہے نا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُ فَإِنَّهُ، یعنی جو ان سے دوستی کریں گے وہ انہی میں سے ہوں گے، مطلب یہ کہ ان کا شمار پھر انہی میں کیا جائے گا۔ آخری آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے، ایسا نہ ہو کہ چند روزہ اغراض و مقاصد کے خاطر موالات کفار میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہ کو ناراض کر بیٹھو۔ یعنی اگر آپ کچھ دنوں کی خاطر اپنے چند روزہ مقاصد کی خاطر اگر ان سے آپ محبت کرتے ہیں یا ان سے دلی تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں اگر آپ پڑ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ خدا کو ناراض کر دیں گے۔ اور چونکہ موالات کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعی میں تو کفار کی موالات و محبت میں مبتلا ہو مگر زبانی انکار کرے۔ اس لیے دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ وہی ہے جو آیت میں کہا گیا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ بالکل اس کو جانتے ہیں۔ گویا کہ یہ بتایا گیا کہ جو کچھ تم اوپر سے کر رہے ہو، اگر ظاہری طور پہ تو تم یہی بتا رہے ہو کہ تمہارا ان سے کوئی دلی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کا جو دل ہے وہ ان کے تعلق میں مبتلا ہے۔ تو اس دلی تعلق میں مبتلا ہونا بھی پھر اصل میں آپ کو اسی سزا کا موجب ٹھہراتا ہے کہ پھر خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی آپ کا بھی شمار پھر انہی میں سے ہوگا، you'll be regarded among them۔ تو یہ ان کی پوری بات ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف درجے ہیں، حسن خلق یا حسن اخلاق آپ کر سکتے ہیں، ان سے انصاف کی بات آپ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آ سکتے ہیں، لیکن you cannot have your heart's connection with them، آپ دل سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ظاہر ہے ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اہل کتاب خواتین سے شادی کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں بعض حالات میں، اور وہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم ہی ہیں، تو کیا پھر خداوند تعالیٰ یہ چاہتے ہیں؟ اس کا نتیجہ آپ سے یہ نکلے گا کہ اگر آپ نے کسی کرسچن سے کسی وجہ سے شادی کی ہے اور وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے تو اس سے پھر آپ دل سے محبت نہیں کر سکتے، اور دل سے محبت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی سارے کام تو کریں گے لیکن دلی محبت آپ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی اناملی نظر آتی ہے، ایمبیگوٹی بھی نظر آتی ہے، اور یہاں پہ بھی تضاد نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے تو جو احکام ہیں میاں بیوی سے متعلق ان کے اندر تو صراحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مرد اور عورت یا میاں اور بیوی کے درمیان ایک فطری محبت کا جو جذبہ ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، الفاظ یہی آئے ہیں کہ مودہ اور رحمہ، ان کے درمیان محبت اور افیکشن کوٹ کے رکھ دی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ جو فیملی ہے وہ وجود میں جب آتی ہے تو تبھی آتی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں یکجان دو قالب ہوں، یعنی جیسے as if they are two souls united in one body۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ بہت شدت سے ہی فرما رہے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی غیر مسلم بیوی بھی ہے تو اس سے آپ کو ایک دلی محبت
آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ اسی سے وہ خاندان وجود میں آئے گا جس کی جو پروان ہے وہ صالح طریقے سے ہوگی، اور جس میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ایک ایسے مرحلے سے گزرے گی کہ جس کے بارے میں آپ صاف کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ خداوند تعالیٰ کے حکم کو ہم نے پوری طرح سے فالو کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ان مسئلوں کو یہ دیکھیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں ان کی کیا رائے ہے، آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے پاس اس کے علاوہ آیتیں ہیں اسی موضوع کی، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ اور مقامات میں بیان ہوا ہے۔ ایک تو وہ جگہ ہے جو مفتی صاحب نے بھی کوٹ کر دی ہے، جو سورہ ممتحنہ کی ہے، جب یہ کہا گیا کہ جو آپ سے دشمنی نہیں رکھتا اس کے ساتھ آپ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ دو آیتیں اور ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سورہ نساء میں ہے اور ایک سورہ مائدہ میں۔ ان میں سے پہلی یہ کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ ایمان والو، ان باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکر اپنے دوستوں کو نہ بناؤ، یعنی یہ جو پیغمبر کے دشمن ہیں یا جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفار کہتے ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر دوست بناؤ گے تو خدا کو تمہارے خلاف سری دلیل مل جائے گی، حجت مل جائے گی کہ آپ واقعی ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو دشمنی کرنی چاہیے تھی، ان سے آپ نے دوستی کر لی ہے۔ تو دس ول گیو گاڈ دا پرفیکٹ پریٹیکسٹ ٹو پنش یو ایز ویل۔ تو یہ ہے مطلب اس کا کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ وہاں تو کفار کو اصل میں کھول کے بیان کر دیا، ان کا نام لے لیا، اور وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ ایمان والو، تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو پھر اس کا شمار انہی میں ہے۔ یہ وہی بات ہے، اس کو دہرا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان سے دوستی کرتے ہیں تو یو آر امنگ دیم، یو ول بی ریگارڈڈ امنگ دیم۔ اور پھر یہ کہا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے آپ نے اگر ان کو دوست بنا کے رکھا تو آپ کا شمار پھر انہی میں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو لفظ ہے اس کو کھول دیا، اس کو بیان کر دیا ہے، یعنی مراد یہود و نصارہ ہیں، جوز اینڈ کرسچنز ہیں۔ اور انہی آیات کو پھر ہم کوٹ جب کرتے ہیں، ان کو کوٹ کرنے کے بعد ترک موالات یا جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ دشمنی کا معاملہ ہے، اس کو ہم سامنے لے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دور حاضر کے اندر جن لوگوں نے یہ رویہ بھی اختیار نہیں کیا گیا کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ عدل سے پیش آئیں، ان کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں، تو اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ بہت سارے جو ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کفار کو یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، ان کو انہوں نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا that we are at war with them۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ 1994 میں جب انہوں نے امریکہ پہ وار ڈکلیئر کی، اور دس از اے ویری فیمس اسٹیٹمنٹ دیٹ ہی میڈ، یہ 9/11 کے واقعے سے 7 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو he said that we are declaring war on America, on the United States, because he is our enemy number one. اور اس کے نتیجے میں we break all ties with them, and therefore ان کے ساتھ تو ہم انصاف بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تو یہ جسٹیفائڈ ہے کہ دلی تعلق تو دور کی بات ہے، ہم ظاہر اچھا تعلق بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ہم عدل بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے وار ڈکلیئر کر دی ہے، ایکچوئل وار ڈکلیئر ہو گئی ہے، تو جو وار ڈکلیئر ہو جائے تو پھر تو کوئی دل کا تعلق بھی نہیں رکھا جا سکتا، دل کا تعلق تو دور کی بات ہے، ظاہری تعلق بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس کی بنیاد پہ پھر ظاہر ہے کہ جو ایک جنرل پرسیپشن بنی ہمارے ہاں ماڈرن ایرا میں، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہم اس وقت نان مسلم کنٹریز میں کے ساتھ اگرچہ رہ رہے ہیں وہاں پہ، یا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، فارن ریلیشنز ہیں، بین الاقوامی تعلقات ہیں، لیکن یہ وہ نیشنز ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو ڈکلیئر وار اگینسٹ دیم۔ کچھ کے معاملے میں تو ڈکلیئر کر دی ہے، جیسے کہ اسامہ نے کہا، اسی طرح سے ابو بکر بغدادی ہیں، انہوں نے کہا نائجیریا میں کہ ہم نے تو وار ڈکلیئر کر دی ہے۔ تو چونکہ ان کے ہاں تو وار ڈکلیئر ہو چکی ہے، اس لیے وہاں تو ظاہری تعلق بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے مفکرین ہیں وہ اس جگہ پہ ہیں کہ نہیں، ابھی وار ڈکلیئر تو نہیں ہوئی ہے، ابھی الٹیمیٹلی تو ہونی ہے،
الٹیمیٹلی تو ایک گلوبل کانکویسٹ کی طرف ہمیں جانا ہے، اور اس کے بارے میں چند ہفتے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گلوبل کانکویسٹ کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں جن کو یہ حضرات جس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں ان کا صحیح مفہوم جو ہے وہ کیا ہے. اس وجہ سے میں اس کی تفصیل اس وقت نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ اس وقت جو آپ یو آر ایٹ وار، وہ ایک گروہ ہے جو کہ قلیل گروہ ہے لیکن وہ ملیٹنٹ گروہ ہے. ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، وی آر ناٹ ایٹ وار ایٹ دس ٹائم بٹ وی ول سون بی ایٹ وار. تو ابھی تو ہم ان کے ساتھ معاملہ ظاہر میں جسٹس کا ہی کریں گے، ان کے معاہدات کو آنر کریں گے، لیکن ونس دیٹ فیز ارائیوز کہ جس میں ہم گلوبل کانکویسٹ کی طرف بڑھیں گے تو ہم کسی پہ مسلمان کو اس معاملے غیر مسلم کو اس کیٹیگری میں بھی نہیں لے کے آئیں گے. یہاں تک کہ ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے استشہاد کیا اور یہ کہا کہ حربی کافر سے سود لینا جائز ہے. یعنی حربی کافر کا کیا مطلب ہے؟ the non-Muslim with whom you are at war. تو اگر آپ وہاں پہ ہیں اور آپ نے وہاں پہ کوئی کاروبار کرنا ہے تو سود تو آپ کسی سے نہیں لے سکتے. لیکن ایک کمزور روایت ہے جو کہ بیان ہو گئی ہے اور ہمارے ہاں بعض فقہاء نے اس سے استدلال کیا کہ آپ حربی کفار سے، یعنی the non-Muslim with whom you are at war, you can take interest from them. یعنی انٹرسٹ تو ہر حال میں کھانا تو ممنوع ہے، یہ سود دینا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل قرآن میں جائز ہے جب تک کہ سود کو ٹوٹلی پروہیبٹ نہیں کر دیا گیا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سود کھانا جو ہے یہ تو کسی حال میں بھی قرآن نے اس کو جائز نہیں قرار دیا. لیکن ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق آپ اپنے دشمنوں سے یا وہ لوگ کہ جو آپ کے دشمن بن گئے ہیں کسی وقت اگر سود کھانے کی نوبت آئے تو آپ ان سے سود لے بھی سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں جو آگے بڑھتی ہیں. اور پھر دیکھیے یہ بات صرف ادھر نہیں رہتی، یہ ایک سیریز آف ڈائریکٹیوز ہے جو ہمیں پھر اس سیکوینس سے مل جاتا ہے. دیکھیے بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ سلام انیشیٹ نہیں کرنا، اور اگر وہ سلام کہیں تو آپ نے وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا، جو خود پھر اسی چیز کے اندر ایک اگلا سٹیپ ہے کہ آپ کی جو وہ غیر مسلم ہیں یا وہ کفار ہیں کہ جن سے آپ نے دوستی نہیں کرنی، اس کے بارے میں پھر ایک پرسیپشن یہ بن جاتی ہے کہ دوستی آپ نے نہیں کرنی، لیکن اگر آپ سلام کہیں گے تو یہ تو ان کو سلامتی وش کرنا ہو جائے گا. تو اب یہ سلامتی جو وش کرنا ہے یہ تو آپ دل سے وش کر رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تو اب یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر اس روایت کی بنیاد پہ جو حدیث میں آئی ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ سلام یا سیلوٹیشنز کو انیشیٹ نہیں کرنا، پھر ایک اگلا سٹیپ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یو کین ناٹ ایون سے سلام ٹو دیم، اگر وہ آپ کو گریٹ کریں تو آپ نے وعلیکم کہنا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت ساری اور سماجی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ یو کین ناٹ پرے فار دیئر فارگیونیس، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن مجید میں یہ روک دیا گیا ہے کہ آپ نے مشرکین کو کے بارے میں توبہ نہیں کرنی، اور اگر آپ 70 مرتبہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر ایکسٹینڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اگرچہ مشرکین کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفار کی صف میں نہیں آتے، وہ نہ جوز ہیں نہ وہ کرسچنز ہیں، وہ تو آئیڈولیٹرز ہیں، تو لیکن ایک ونس یو انٹر دس ارینا تو پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں دیٹ اسٹارٹ فالنگ ان دیئر پلیس، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اصل میں جب آپ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ ایک اس کے لیے سلامتی چاہ رہے ہیں دل سے، تو دس از آلسو سم تھنگ دیٹ یو کین ناٹ ڈو. اور پھر یہ ایک پورا لسٹ آف ڈائریکٹیوز ہے جو ایک زمانے میں یا ایک کورس میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں. تو آئی ایم جسٹ ریفرنگ یو ٹو دس ہول ایسپیکٹ، تاکہ آپ کو یہ ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ ہو جائے کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کا جو موقف ہے کہ آپ غیر مسلموں کے درمیان اگر رہیں تو کس طرح سے رہیں، اور اگر آپ کو کسی وقت ان سے ترک تعلق کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو ان کی سرکمسٹانسز کیا ہیں. اور بظاہر جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی غیر مسلم بیوی سے کو بیوی بنا کے لانا ہے کسی غیر مسلم خاتون کے، تو اس سے بھی آپ دلی دوستی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ایک طرف آپ یہ کہیں کہ دلی دوستی نہیں کر سکتے اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہے کہ آپ غیر مسلم یا اہل کتاب خاتون سے شادی بھی کر سکتے ہیں، تو دونوں چیزیں کو تو ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا. اور مزید ایک جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ آپس میں ریکنسائل نہیں ہوتی، یعنی آپ بیوی بھی بنائیں اور اس کے ساتھ دلی تعلق بھی نہ رکھیں، بلکہ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو رشتہ ازدواج میں جو چیز وجود میں لانا چاہتا ہے وہ تو وہ قلبی تعلق ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان پیدا ہو، ورنہ خاندان کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ایک طرف تو میاں اور بیوی کو محبت اور مودت کا درس دے رہا ہے، اور دوسری طرف کیا یہ مان لیا جائے کہ اگر آپ کی بیوی غیر مسلم ہے تو آپ اس سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتے. تو یہ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ سینیریو ہے جو اس وقت ہمارا جو مذہبی مائنڈ ہے، جو کلاسیکل مذہبی مائنڈ ہے، جو کلاسیکل اسکالرز کا مذہبی مائنڈ ہے، وہ اس جگہ پہ کھڑا ہے.
اور یہاں تک اس معاملے میں یہ ہے اب اس معاملے موقف میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، لیکن ایک شدت یہ تھی کہ آپ کسی غیر مسلم علاقوں میں مائگریٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو ان کے ہاں رہنا بھی نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ آپ کا مقصد وہاں رہنے کا یہ ہو کہ آپ نے ان کے ہاں تبلیغ کرنی ہے یا ان کو کوئی نیکی کی بات بتانی ہے، دین کی بات بتانی ہے۔ تو وہ ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے جب اگلا قدم بڑھایا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں جس میں ہم نے الٹیمیٹلی وی وڈ بی ایٹ وار اگینسٹ دیم، سو وی کی ناٹ ایون لیو دیئر۔ تو یہ ایک بہت پرانی ایک ریسنٹ بحث ہے، آج سے 20-30 سال پہلے بہت رہی، جس کے اندر یہ بحث پیدا ہوگی کہ ہم کیسے ہاؤ کین وی ایون تھنک آف لیونگ ان دیز ٹیریٹریز which are governed by non-Muslims۔ تو پھر اس کا یہ جواب دیا گیا کہ نہیں، if you have the purpose that you are going to spread Islam, you're going to preach Islam، اور ان کے ساتھ آپ نے اچھے تعلقات اگر رکھنے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد اپنے دین کو پہنچا رہے ہیں، تو پھر اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن محض آپ وہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، محض آپ وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، محض آپ وہاں پہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں وداؤٹ دس ضرورت یو آر آلسو پریچنگ ریلیجن، تو پھر اس کو انہوں نے بہت مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا۔ تو یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے خواتین حضرات۔ اس کے نتیجے میں غیر مسلموں کے ساتھ ایک جنرلی جو سوشل تعلقات ہیں، اگر آپ ان آیات کو بھی دیکھیں اور اس کی کلاسیکل انٹرپریٹیشن دیکھیں، وہ اس جگہ پہ ہیں کہ وہ سماجی تعلقات جو ہیں وہ بالکل ظاہر میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو کہ آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ان کو آپ نے سبڈیو کرنا ہے، تو بی ریڈی فار دس دس کین ہیپن اینی ٹائم، کہ آپ جو ظاہری تعلقات میں جو ایک لحاظ سے جسٹس نظر آ رہا ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے as soon as that thing happens۔ اب میں یہ چاہتا ہوں خواتین حضرات کے اس پس منظر میں یہ آپ دیکھ لیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں انہوں نے جب اس مسئلے کو اپروچ کیا تو اس میں ان کی کس طرح سے اس کو انہوں نے ان آیات کو لیا۔ میں آج یہ کوشش کر رہا ہوں ایک نیا ایکسپیریمنٹ کہ وائٹ بورڈ جو ہے اب گوگل میں اویلیبل ہے غالباً، تو I'm just going to try this white board۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فرائی اسکالرز کے سٹانس کو ایکسپلین کرنے کے لیے I just wanted کہ میں تھوڑی سی السٹریشن کروں آپ کے سامنے۔ I do hope that you are seeing it۔ تو دیکھیے میں جب اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے وہ سیشنز اٹینڈ کیے ہیں کہ جو ایک پورا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کے میسنجرز کے حوالے سے خداوند تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو میں بیان کروں۔ دیکھیے اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ this is a line which represents the history of mankind۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ریلیجس ہسٹری آف مینکائنڈ۔ اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں 3 ادوار میں، یعنی یہ دور ہے، میں یہاں پہ صرف یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ حضرت آدم کی پیدائش کا دور ہے، یہ دور ہے جہاں پہ نبوت کو ختم کیا گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے اور نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ دور ہے کہ جب یعنی یہ جو حصہ ہے یہ ظاہر یہ تو ایک انفینٹ حصہ ہوگا کہ جب قیامت آ جائے گی، تو میں اس کو لکھ رہا ہوں ڈے آف ججمنٹ۔ تو ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پیریڈ ہے، یہ اے سے لے کے ایم تک کا جو پیریڈ ہے، یہ دس از واٹ وی کال دا پروفیٹک پیریڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ میں پروفیٹک پیریڈ یہاں لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ وہ دور ہے یہ جس کو میں کہتا ہوں پوسٹ پروفیٹک پیریڈ۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ دس از دا ایرا ان وچ دا پروفٹس آف گاڈ اسٹاپ کمنگ۔ پوسٹ پروفیٹک ایرا کے لیے میں یہ پوسٹ پی لکھ رہا ہوں، پوسٹ پروفیٹک ایرا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ جو قیامت کے دن آپ کا یہ جو سب سے بڑا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ accountability is going to take place and this accountability is something which is the most pronounced theme of the Quran۔ تو یہ جو تھیم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر accountability پیش کریں گے لوگوں کو، he'll hold accountable، اس چیز کو خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ this is something which God is going to repeat on the face of this earth in the times of his messengers۔ تو یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں this era between Prophet Adam and Prophet Muhammad، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ lesser days of judgment، یہ میں دیکھیے چھوٹے چھوٹے یہ جو لائنز لگا رہا ہوں، these are all days of judgment which were created on the face of the earth by messengers of God۔ یعنی دیکھیے مختلف messengers آئے، M1 M2 M3، these are all messengers of God which were sent by the Almighty۔
انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہی کام کیا ایگزیکٹلی کہ جو قیامت کے دن کام ہونا ہے. قیامت میں کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اس اکاؤنٹیبلٹی میں لوگوں کو پنش بھی کیا جائے گا, ریوارڈ بھی کیا جائے گا. سو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی یہی کام اس دنیا میں بھی کر کے دکھایا, تاکہ وہ لوگ جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں رہ رہے ہیں, دیکھیے ہم اس وقت لیٹس سے آئی ایم جسٹ سپوزنگ ہم یہ 1444 ہجرہ ہے نا اس وقت, تو یہاں ہم کہیں ہیں. تو فار پیپل لائک اس and for people who are living right after Prophet Muhammad until the day of judgment, ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا ہماری جو ورلڈلی ججمنٹ ہے وہ ڈے آف ججمنٹ تک ڈیفر کر دی گئی ہے. یعنی ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا ہمارا جو حساب ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا یا زیادہ تر نہیں ہوتا, اس کو آخرت میں ڈیفر کر دیا گیا ہے. تو ہم جیسے لوگوں کو ریمائنڈر چاہیے ہے کہ بھائی ڈونٹ لوز سائٹ آف دا ہیئر آفٹر, ڈونٹ فرگیٹ دا ہیئر آفٹر. تو ہمیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا, یہ دس از دا ٹائم when the last prophet was there on the face of the earth, تو یہ آخری مرتبہ یہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے, it was witnessed on the face of the earth, a smaller day of judgment, a lesser day of judgment, تاکہ people who are living in the post prophetic period, جو کہ جیسے میں آپ یہ دیکھ رہا ہوں اس لائن کے اندر ہے, ان کو یہ یاد دہانی ہو جائے کہ دیکھیے prophetic period میں یہ معاملہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا, اپنا نمائندہ بھیجا, اس نمائندے نے دین کو واضح کیا, حق کو واضح کیا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں اس کو بالکل واضح کر دیا جائے گا اور پھر سزا دے دی جائے گی. تو وہ کام جو آخرت میں خداوند تعالیٰ نے ایک مرتبہ کرنا تھا, اس کو چھوٹے پیمانے پہ رسولوں کی زندگی میں اس دنیا میں کیا اس پروفیٹک پیریڈ کے اندر. اور پھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو بتائے ہوئے میسج کو جانتے بوجھتے اس کا انکار کیا, ڈیلیبریٹلی اس کو ڈینائی کیا, تو خداوند تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا ہی میں اس کا فیصلہ کر دیا. یعنی ود ان دس ورلڈ دے ور ڈومڈ, اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو خداوند تعالیٰ نے ریوارڈ کیا بائی میکنگ دیم فالوورز آف دی پروفٹس آف گاڈ. تو یہاں جو زیادہ تر آپ دیکھیے جو معاملہ ہوا وہ یہ ہے کہ ان دس فیز, جہاں کے جس فیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پروفیٹک پیریڈ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زیادہ تر جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے کفار کی بیکاز آف دیئر ڈیلیبریٹ ڈینائل. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پنش کیا جاتا ہے, اٹ از آؤٹ آف دیئر ڈیلیبریٹ ڈینائل, اٹ از ناٹ بیکاز آف اینی کنفیوژن. تو وہ جو ڈیلیبریٹ ڈینائل کے جو انسٹرومنٹس آف پنشمنٹ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک زیادہ تر they were basically natural disasters through which people were punished. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں آ کے پھر وہی جو نیچرل ڈیزاسٹرز تھے اس کا کام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب صحابہ کی تلواریں لیں کریں گی. یعنی وہ کام جو پچھلے جو رسولوں کی زندگی میں نیچرل ڈیزاسٹرز نے کیا, ارتھ کویکس تھے, ٹائفونز تھے, سائیکلونز تھے, یہ سارے کے سارے they were replaced by the swords of the believers in the times of Prophet Muhammad. یہ اور بات ہے کہ ان کی اپنی جو نیشن ہے وہ ایمان لے آئی اور وہ کبھی سزا کی نوبت نہیں آئی, لیکن یہ خداوند تعالیٰ کا ایک قانون ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ پروفیٹک پیریڈ کے اندر خداوند تعالیٰ میسنجرز کو بھیجتے ہیں. ان میسنجرز جو ہیں وہ حق واضح کرتے ہیں, حق سے مراد یہ کہ سچائی کو واضح کرتے ہیں. اس سچائی کو جو لوگ جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کو دنیا ہی میں سزا دے دوں گا, کیونکہ جو حق تھا وہ آپ پہ اب واضح ہو گیا ہے. اب یو آر ناٹ accepting or not accepting religion or the truth merely on the basis of any reasoning, but it's out of arrogance. یعنی اب آپ جانتے بوجھتے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, تو اس کی سزا آپ کو دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. تو یہ وہ سزا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلموں یا اس وقت کے لوگوں کو پھر کافر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. یعنی کافر کا جو لفظی مطلب ہے کہ وہ جو جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے, یعنی یہ عام بولا نہیں جا سکتا, سوائے اس کے بعض قرآن کی آیات میں جب یہ محض اس مفہوم میں آتا ہے کہ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں جو غیر مسلم ہے یا اللہ کی نگاہ میں جو نہیں ماننے والے, قرآن اس کو بھی کافر کہتا ہے. لیکن جہاں جہاں کافر کی ٹرم استعمال ہوئی ہے جو جس کے نتیجے میں وہ ہارش ورسز آئی ہیں کہ آپ نے ان سے تعلق نہیں قائم کرنا یا ان کے ساتھ میں قتال کرنا ہے, جنگ کرنی ہے, وہ سارے وہ کافر ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا. تو کفرہ یا کافر جب اس طرح سے آتا ہے ان آیات میں, it does not refer to ordinary Jews and Christians or to ordinary non-Muslims. It refers to Jews and Christians who have deliberately denied. So word kafir in such instances cannot be used for people who deny out of confusion, who deny out of misinformation, or who deny out of any other reason. تو یہ کافر خدا کی بنائی ہوئی ایک خاص ٹرم ہے اس قرآن مجید کے اندر, اور یہ ٹرم ہے جو ان آیات میں بھی استعمال ہوئی ہے, جو اصل میں آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو سرزمین ہے اس میں جب آپ کسی پیغمبر کا انکار کرتے ہیں تو یہ انکار جو ہے this is something which can make you liable to that punishment.
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی خواتین حضرات یہ ایسا معاملہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے یا کسی رسول کو بھیجا ہے، اس نے جب اپنے مخاطبین پر حق کو واضح کر لیا ہے، سچائی کو واضح کر لیا ہے، تو پھر ان کی اپنی جو قوم ہے ان کا جو فیصلہ ہے وہ دنیا میں کر دیا جاتا ہے. اور یہ دنیا میں جو فیصلہ ہے یہ بھی سزا کا فیصلہ ہوگا. جب تک وہ برزخ میں رہیں گے وہ اسی سزا سے گزرتے رہیں گے. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب وہ ڈے آف ججمنٹ پہ اٹھیں گے تو وہ سزا مزید جاری رہے گی. تو گویا یہ تینوں فیزز سے وہ گزریں گے، فرسٹ ان دس ورلڈ، دین ان برزخ، اینڈ دین آن دا ڈے آف ججمنٹ، کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا. لیکن یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے، اٹ از کنفائنڈ ٹو دا پروفیٹک پیریڈ. اٹ کی ناٹ بی ایکسٹینڈیڈ بیانڈ دا پروفیٹک پیریڈ. وائی؟ کیونکہ یہ خدا کہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیغمبر کے ذریعے سے سچائی کو میں نے ان کو جو معجزات دے کے، سچائی کی اختیارات دے کے، میں آئی ایم گوئنگ ٹو ریویل دا ٹروتھ ٹو یو تھرو دیم، اینڈ اٹ از می ہو از گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ کب سچائی جو ہے یا حق جو ہے واضح ہو گیا ہے. اینڈ اس کے بعد آپ نے پھر اب وہاں سے اپنے آپ کو نکال لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر طوفانی ہوائیں بھیجوں گا جن کو ڈسٹروائے کر دے گا. سو بیسکلی اٹ از گاڈ ہو ٹیکس میٹرز ان ہز اون ہینڈز ان دا پروفیٹک پیریڈ. ہم جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ جو قرآن مجید کے اندر یہ لا بیان ہوا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اٹ ریلیٹس ٹو دی میسنجرز آف گاڈ اور اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ان اینی وے ٹو اس. تو جہاں پہ غلطی ہوئی ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ ہے، اس میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، خاص طور سے مفکرین جو کہ پچھلی صدی میں پیدا ہوئے زیادہ تر، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اگر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ ہی ہیز ٹو پنش پیپل فار ڈینائنگ دا ٹروتھ، تو یہ کام ہم بھی کریں گے. اگر اف ہی ڈکلیئرڈ وار on non-Muslims, if he declared any other aggression against them, تو چونکہ ان کی ذات بہترین نمونہ ہے تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے ہر نہج پہ. تو یہاں پہ بھی ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ وہ کارڈنل مسٹیک ہے which was committed without realizing کہ دیکھیے یہ جو ترک موالات کا حکم دے رہا ہے، یہ جو آیات بیان کر رہی ہیں کہ یا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ آپ you don't make Jews and Christians as your friends. تو وہاں پہ جیسے کہ ترجمے سے بھی واضح ہوا، صحیح ترجمہ یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ، these Jews and Christians which are now standing right in front of you, O Prophet, and O followers of the Prophet, you must not make them friends, because now they have proven themselves to be enemies of God, and this is something which God has actually conveyed to his messenger, and it is not that they are your enemies just because of any confusion or lack of understanding. یہ deliberate denial کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک وہ law تھا کہ جو prophetic period سے کنفائنڈ ہے، جو اس تک موجود ہے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں اٹ از ناٹ آپریشنل. کیونکہ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں ظاہر ہے کہ نام سے واضح ہے کہ پروفٹس ڈونٹ کم، اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ان کو موقع اور گنجائش دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے، پیپل ہو آر لیونگ ان دا پوسٹ پروفیٹک پیریڈ ویدر دے آر کافر اور ناٹ، ویدر دے آر مسلمز، وٹ ایور دے آر، ان کو اب یہ چھوٹ ہے کہ ان کا حساب جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. لہٰذا اب جو قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو پروفیٹک پیریڈ سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں ہم اور وہ ہارشنس ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیز پرٹیکولر ورسز دے ہیو دس امپورٹ دیٹ as far as the nations of messengers are concerned، یعنی جو رسولوں کی جو قومیں ہیں، یہ قانون ان سے متعلق ہے. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان سے قتال کرنا ہے. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اب ان کے دل میں ایمان کی نمک باقی نہیں رہی ہے، ان سے آپ نے دوستی نہیں کرنی ہے، ان سے ترک موالات کر لینا ہے، ان سے نہ دل کا تعلق رکھنا ہے اور ظاہری تعلق بھی نہیں رکھنا. یعنی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ آپ ظاہری تعلق رکھ سکتے ہیں، یعنی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ پھر وہ ظاہری تعلق بھی ختم ہو جائے گا اس معاملے میں، کیونکہ now they have proven themselves to be enemies of God and they have denied not out of any confusion but because of arrogance, and یہ deliberate denial ہے. تو یہ وہ لا ہے خواتین حضرات کہ جو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اتنا تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، یا جس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت is applicable at all times، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی غیر مسلموں کے ساتھ وہی دشمنی رکھیں، آج بھی ہم غیر مسلموں کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی نہ رکھیں، ان کے ساتھ قتال کریں. اور یہ نہیں ہم سمجھ پائے کہ اصل میں یہ خاص خدا کا قانون ہے کہ جو صرف پروفیٹک پیریڈ کے اندر آپریشنل ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ کہ جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں رہ رہے ہیں، ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں ایک تصور ہے نا کہ we tend to lose track of accountability, we tend to lose track of the fact that there is going to be a day of judgment. تو خدا یوں کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ کے ہاتھ میں تھمایا ہے، it is the biggest manual to tell you کہ look, the
days of judgment which took place in the lives of these messengers of God, these are lesser days of judgment. ये सारे के सारे ये वो थे कि जिनके नतीजे में उनका दुनिया में हिसाब किताब हुआ, जो ये प्रूव कर रहे हैं आपके लिए भी कि आखिरत में आपका भी हिसाब होगा. सिर्फ दुनिया से वो डिफर कर दिया गया है. तो दुनिया में अगर आपका हिसाब नहीं हो रहा, एट टाइम्स यू डू गो स्कॉट फ्री, तो डोंट थिंक दैट दिस इज गोइंग टू हैपन फॉरएवर. ये आखिरत में सिर्फ आपको डिफर कर दिया गया. तो बेसिकली जो पूरे का पूरा कुरान है वो आपको ये लॉ समझाता है, वो ये लॉ बताता है कि as far as this law is concerned, it was operational in the prophetic period, that God used to destroy nations through natural disasters and later through the companion swords. But this no longer happens because this can only happen in the presence of a God's messenger. अगर वो नहीं मौजूद है तो आप वो नहीं कर सकते. You are not authorized, क्योंकि जो God's messengers हैं, they are his deputies on earth, they are his representatives on earth, and only they are authorized. और वो भी बल्कि आप समझिए कि उनको भी अथॉरिटी जब मिलती है वो खुद नहीं कर सकते, उनको भी खुदा बताता है कि देखिए अब इस कौम का टाइम पूरा हो गया है, नाउ यू हैव डन व्हाट कुड हैव बीन डन, अब आप निकल आइए एंड आई एम नाउ गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम. ये भी खुदा उनको कम्युनिकेट करता है. तो इस वजह से जो पूरे कुरान मजीद को अगर आप इस कानून को नहीं समझेंगे जो कि फ्राई स्कॉलर्स ने बयान किया है तफसील से, तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो कानून जिसका ताल्लुक ये खास दौर से था, प्रोफेटिक पीरियड से था, वो आप एक्सटेंड करके उसको पोस्ट प्रोफेटिक पीरियड में भी लेके जाएंगे और हर वो काम पे जो मैसेंजर ने किया है वो आप करना शुरू कर देंगे. तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसपे मुतनब्बे होना जरूरी है. और अगर कोई आदमी ये पूछता है कि जी अगर ये सारे की सारी आयात प्रोफेटिक पीरियड से मुतल्लिक हैं तो फिर इसकी रेलेवेंस क्या है आज, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दीज वर्सेस टुडे, क्योंकि आज तो हम पैगंबर ने नहीं आना, आज तो कोई हिसाब किताब नहीं होना, तो फिर कुरान में आयतें बाकी क्यों रखी गई हैं. तो देखिए उसकी भी वजह ये है जो मैंने अभी भी बयान की कि आखिरत के बारे में इंसान का तस्वर ओझल हो जाता है. ही टेंड्स टू फॉरगेट द हियर आफ्टर. तो बार बार कुरान पढ़ने से और पिछली कौमों के हालात पढ़ने से कि देखें अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में इसलिए डिस्ट्रॉय किया कि दे डिनाइड एंड इट वाज नॉट आउट ऑफ एनी कंफ्यूजन बट आउट ऑफ मैल इंटेंट, आउट ऑफ इसे कहते हैं ना कि डिलिबरेट डिनाइल था. सो देयरफॉर दिस इट इज समथिंग व्हिच हैपेंड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इन द प्रोफेटिक एरा एंड इट्स गोइंग टू हैपन अगेन विद यू एज वेल. आपकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी है. अगर नहीं हो रही है तो इससे बेखौफ ना हो, सिर्फ इसको डिफर कर दिया गया है. तो हम जब कुरान पढ़ते हैं तो इन कौमों के हालात से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी बस आया ही जाती है. इट हैज जस्ट बीन डिफर्ड टू द डे ऑफ जजमेंट. तो ये वो पूरी की पूरी सिनेरियो है ख्वातीन हज़रात की, जिसके नतीजे में तमाम जो कुरान मजीद की वो आयतें हैं कि जो कुफार के साथ किताल, उनके साथ तर्क ताल्लुक, उनको सलाम ना करना, उनके बारे में जितनी भी मैंने आपको तफसीलात बताई ये उन कुफार के बारे में है, ये उन नॉन मुस्लिम्स के बारे में है कि जिन्होंने जानते बूझते इनकार किया. इसी वजह से आप देखिए कि वहां पे जब आप काफिर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका मतलब ही होगा कि जानते बूझते इनकार करने वाला. आज जो काफिर या नॉन मुस्लिम सो टू स्पीक है उसके बारे में आप नहीं जान सकते कि वो जानते बूझते इनकार कर रहा है या कंफ्यूजन में इनकार कर रहा है, क्योंकि ये इत्तला खुदा ही दे सकते हैं. और नबूवत के जमाने में उन्होंने इत्तला दी है अपने पैगंबरों को. आज वो इत्तला हमें नहीं दे सकते, जाहिर है, क्योंकि द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिटहुड हैज बीन टर्मिनेटेड. This we can never have this privilege, और प्रॉफिट्स खुद भी मौजूद नहीं है. तो जब नहीं है तो पोस्ट प्रोफेटिक पीरियड में आपका जो रवैया है नॉन मुस्लिम्स के साथ वो ड्रास्टिकली फर्क होना चाहिए प्रोफेटिक पीरियड से. अब आपको उनके साथ रहना है. यू हैव टू लिव विद देम इन पीस, इन हार्मनी, एंड परहैप्स दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रेजेंट टू देम द मैसेज कि देखिए हम जिस मजहब पे खड़े हैं, खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ एब्राहमिक रिलीजन्स की, ये वही मजहब है कि जो तमाम अंबिया का मजहब रहा है. और ये जो कुछ मैंने इस वक्त आपके सामने ये टेबल की शक्ल में बयान किया, ये आई कैन एक्सटेंड दिस एंड टेल यू कि एग्जैक्टली यही चीज ओल्ड टेस्टामेंट में भी बयान हुई हुई है. तौरात के अंदर भी बिल्कुल यही आयात इस तरह से मौजूद हैं जिसमें बताया गया कि देखो ये दौर नबूवत है और इस दौर नबूवत के अंदर अल्लाह ताला कैसी सजाएं देते हैं. तो आप ये देखेंगे हजरत मूसा के जमाने में, इसी तरह से हजरत ईसा के जमाने में जो न्यू टेस्टामेंट में जो तफसीलात बयान हुई हैं, यू विल फाइंड दैट दिस लॉ इज ऑल्सो मेंशन्ड वेरी एक्सप्लिसिटली इन देयर बुक्स एज वेल. तो ये एक खुदा का ऐसा कानून है कि जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास नहीं है. तो ये वो मौका है कि जिसमें हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके स्क्रिप्चर्स के अंदर भी जो हार्शनेस मौजूद है, ओल्ड टेस्टामेंट में तो बहुत ज्यादा है, न्यू टेस्टामेंट में एक सटल अंदाज से है. तो वो भी उसकी वजह भी ये लॉ है कि जो सिर्फ प्रोफेटिक पीरियड में ऑपरेशनल होता है, और इसको ना समझने की वजह से आप लोगों के यहाँ भी एक जमाने में एग्रेशन रहा जिसको आपने खत्म किया, और मुसलमानों के यहाँ तो ये एक ऐसी चीज है कि which has just popped up and it might continue unless we understand this law of God. और इसका फिर दूसरा नतीजा निकलता है कि जब when you talk, I mean when you make this thing to be something कि ये एक वाकई कुरान की सही इंटरप्रिटेशन या इसी से हमें ये बात समझ में आ रही है
تو پھر جو رویہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے اٹ شوڈ بیکم کنجینیل, اٹ شوڈ بیکم فرینڈلی. اور جو آیات قرآن مجید کی ہارش باتیں بتا رہی ہیں, اس میں ہم خود اپنے نان مسلم بھائیوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھیے ان آیتوں کا آپ, یو آر ناٹ Jews and Christians which the Quran is actually addressing in these verses. جہاں پہ آپ Jews and Christians کا ورڈ آیا ہے وہاں پہ الف لام آیا ہوا ہے. الف لام کے بارے میں آپ سمجھا چکا ہوں کہ اسپیسیفائی کرتا ہے, جیسے میں کہتا ہوں the فلاں, تو اسی طرح سے یہ دیز کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے. تو دیز Jews and Christians جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ you should not make them friends, you should not bring them, I mean you should not even have relations with them because they have proven themselves to be people who have denied the truth. تو یہ بیسکلی ان کے لیے ہے. آج ہم جب قرآن ان کو بھی پکڑائیں گے ان کے ہاتھ میں, تو ان کو بھی سمجھائیں گے کہ دیکھو ان آیتوں کو پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ دے آر ریلیٹنگ ٹو یو ڈائریکٹلی, نہیں, انڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے اس بات کا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے دنیا میں ان لوگوں کی جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا, ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. جسٹ بین ڈیفرڈ ٹو دی ڈے آف ججمنٹ اینڈ لیٹس ناٹ فورگیٹ دس اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ ایک سینیریو ہی ٹوٹل چینج کر دیتا ہے, جس کے نتیجے میں یور اون ریلیشن شپ ود آل نان مسلمز has to be a very friendly relation. آپ ان سے سوشلائز کیجئے, آپ ان کے ساتھ اگر ان کی اہل کتاب خواتین سے شادی ہوتی ہے, کنڈیشنز اگر پوری ہوتی ہیں تو ان سے دلی محبت بھی کیجئے. لیکن اگر وہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی, جو کہ ظاہر ہے کہ صرف پروفیٹک کی پیریڈ میں ہی ہوتی تھیں, تو وہ پھر اس دور کا حکم ہے جس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, آپ نے سورہ آل عمران کی 28 سے 30 تک آیات کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا. کچھ سوالات اٹھے ہیں, تو پہلا سوال ہے ریاض خان کا. ریاض خان پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. تو یہ جو آپ نے یہ ڈینائرز کی جو بات ہو رہی ہے, تو یہ we're talking about very very limited people, those who are present during the time at the place. جی exactly. Not even those Jews who were not close to Prophet sallallahu alaihi wasallam. In other words, اگر آپ وہ جو Christians اور Jews اگر باہر تھے دوسری جگہ تھے, we're not even talking about that. Not even talking about that. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس سے آپ دیکھیے نا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے, اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس پہ واضح ہوں. اور اگر کسی نان مسلم کو ہم قرآن پکڑاتے ہیں, بیکاز the Quran is replete with such verses, تو ان کو بھی بتایا جائے کہ this is not something which I mean directly relates to you, it relates to your ancestors. ٹھیک ہے. And then ancestors میں بھی ان میں بھی وہ جو عربیہ میں موجود تھے, اور وہ لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے ڈینائی کیا تھا, اور دے آر دا ونس. کیونکہ دیکھیے یہ ایک لا ہے جو بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہم اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جاتے ہیں, تو خدا نے دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, صرف ڈیفر کر دی گئی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ قرآن کا سب سے اہم موضوع آخرت ہے, اٹ ڈیلز اباؤٹ دا ہیئر آفٹر. تو اس کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا جو کانشینس ہے یہ بتاتا ہے کہ ہیئر آفٹر ہوگا, بیکاز وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تفریق کرتا ہے. آپ کی فطرت کے اندر اچھائی اور برائی کی تفریق موجود ہے. یہ دنیا جیسے ناتمام ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اس کو تمام ہونا ہے. بالکل ایسی طرح وہ ایک اور یہ بات بیان کرتا ہے کہ دیکھو اور کچھ نہیں تو یہ ویژول پروف دیکھ لو کہ یہ ساری کی ساری وہ اقوام ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی کی. تو اگر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پھر ہماری نہ ہو. ان کی اکاؤنٹیبلٹی دنیا میں ہو گئی بیکاز آف دا فیکٹ کہ خدا نے ہی سارا وہ کورٹ آف جسٹس سیٹ اپ کیا تھا. ہمارے لیے وہ اکاؤنٹیبلٹی از ڈیفرڈ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ, کیونکہ ورنہ اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی, جبکہ اکاؤنٹیبلٹی از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس فار ایوری ون. تو جن کے ساتھ دنیا میں ہو گئی وہ تو دنیا میں بھی ہو گئی اور آخر تک چلتی رہے گی. جن کی نہیں ہوئی ہے ان کی آخرت میں ہونی ہے. تو اٹ از فار پیپل لائک اس لیونگ ان دا پوسٹ پروفیٹک پیریڈ کہ ہم بار بار قرآن کو پڑھیں, اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی اور خدا کے ساتھ جو ایک آخرت میں معاملہ ہونا ہے, وی آلویز کیپ دیٹ فریش ان مائنڈ. کیوں؟ سو دیٹ ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو ان دس ورلڈ وہ ہمیشہ اس یاد دہانی کے ساتھ ہے کہ دیکھو خدا دیکھ رہا ہے, خدا نے مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, مجھے سچ بولنا ہے, مجھے اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنی ہے, مجھے فلاں معاملات میں دھوکہ نہیں دینا. تو آپ کی پوری دنیا کی جو زندگی ہے وہ اسٹریم لائن ہو جاتی ہے قرآن کو پڑھ کے کہ دیکھو ڈونٹ فرگیٹ دیٹ دس اکاؤنٹیبلٹی از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس ون ڈے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پوری تھیم ہے جو قرآن کی ایک سینٹرل تھیم ہے, جس کو اصل میں پرزرو کر دیا گیا ہے پروفیٹک پیریڈ کے اندر جو میسنجرز آئے ہیں ان کی سرگزشت سے, اور ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیے if it happened with them it's going to happen with you. اچھا, پھر ورسز اس کے اگینسٹ میں جو آیت سورہ نساء اسپیشلی سورہ نساء میں جو ہے جی, جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو جو نقصان نہیں پہنچاتے ان کو چھوڑ دیں, یا ان کو آپ نقصان نہ پہنچائیں یا انہیں چھوڑ دیں.
یہ ہم پھر کیسے اس کو؟ یہ اس زمانے میں دیکھیے، اس زمانے میں جو سٹیجز تھی نا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ان کفار کے ساتھ چل رہا تھا، تو یہ ایک سٹیج آئی جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے. لیکن ایک سٹیج وہ تھی کہ جب they were still involved in various covenants, in various agreements, in various pacts, اور ان سے کہا گیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدات نہیں توڑے، جنہوں نے آپ سے زیادتی نہیں کی، آپ نے بھی ان سے نہیں کرنی، جن کے ساتھ آپ نے کرنی ہے وہ فلاں اور فلاں ہیں. تو ان کے ہاں بھی یہ گریڈز اور سٹیجز موجود تھیں. لیکن ایک لاسٹ سٹیج آئی ہے جب یہ بتایا گیا کہ اب کٹ آف پوائنٹ ہے، کہ اب جو یہ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ now if they are denying, if they are not, I mean, honoring their commitments, if they are, I mean, doing these things, تو پھر this is the time کہ their time is now up, this has expired. اب خدا کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ you should not make, I mean, take them in any way to be your people who you would socialize with. جی شکریہ. Up next is Adil Qureshi. Adil, please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. یہ جو سٹیجز جن کی آپ بات کر رہے تھے، ان سٹیجز کی انڈیکیشن قرآن کا کوئی صاحب آپ بتاتا ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے یہ ارلیئر سٹیج کی بات ہو رہی ہے، اور اب جب قطع تعلق کی بات ہو رہی ہے تو یہ فائنل اتمام کا سٹیج ہے؟ بالکل. یہ تو میں نے چونکہ آیتوں کو آپ پورے لاء کے تناظر میں ایکسپلین کر کے بتایا، ورنہ اگر آپ ان سب آیتوں کو نکال کے دیکھیں گے ان کے کانٹیکسٹ میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے سورہ ممتحنہ کی آیت ہے جو مفتی صاحب نے بھی کوٹ کی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صرف انہی سے روکتا ہے کہ آپ معاملات کو توڑیں یا تعلق نہ بیان کریں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا آپ کو گھروں سے نکالا، آپ کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مدینے کے اندر یعنی سارا معاملہ ہو رہا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھیے جو معاہدات ہیں ان کے ساتھ آپ نے آنر کرنا ہے، بیکاز دے آر آنرنگ یور کمٹمنٹس. لیکن اس کے بعد ایک خاص موقع آیا کہ جب یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیں دے آر نو لانگر، I mean, they are no longer sincere in their commitment in any way, and یہ اب جانتے وہ انکار کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اور اب یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ you have to understand and realize this کہ ان کے ساتھ دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے دشمنی کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیے سورہ ممتنہ کی جو شروع کی آیات ہیں وہ ہیں کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. سر ایک اور اہم سوال جو میرے ذہن میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کفار ہیں، ان کے اوپر جو یہ سارا جو کام کیا گیا وہ ایک لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے تھا، اور وہ صرف اسی وقت اور اسی علاقے اور انہی لوگوں تک کے لیے محدود تھا. لیکن حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والے اور ان کو سلیب دینے کی کوشش کرنے والے لوگوں کے اوپر جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس نسل کے لیے نہیں بلکہ ان کی تمام آنے والی نسلوں تک کی، اس طرح کی دنیا تک قائم کر دی ہے. اس کی کیا وجہ؟ نہیں، اس کی تو وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ بنی اسرائیل کو ایک منصب پہ فائز کیا گیا تھا. وہ بنی اسرائیل کو جو مسجد تھا وہ منصب شہادت تھا، گویا کہ وہ پوری کی پوری جو قومی حیثیت میں ان کو وہ منصب دے دیا گیا تھا. اور اس قومی حیثیت میں یہ ضروری تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں. تو جب انہوں نے قومی حیثیت میں ان کو نہیں مانا تو پھر یہ کہا گیا کہ اب قومی حیثیت میں سزا آپ کو آخر تک رہے گی. لیکن اس کے بھی دو حصے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہ ایک الگ قانون ہے، اور یہ قانون پورا ہو گیا جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کے رخصت ہونے کے 15-20 سال کے بعد. اور آپ کو پتا ہے کہ جیروسلم کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور وہاں کے جو موجود جوز تھے ان کو بالکل ختم کر دیا تھا. وہ نسل جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اور بائبل میں جو یہ بات تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دس جنریشن شیل ناٹ پاس انٹل آئی شیل کم اگین، یعنی میں انہی کے درمیان دوبارہ آؤں گا. تو وہ یہی مطلب تھا کہ حضرت عیسیٰ کی جو دینونت تھی یا جو ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ اسی جنریشن کے ساتھ جو اس وقت موجود تھی ان کے ساتھ ہوئی. تو 70 AD میں جب یہ سارا واقعہ ہوا اور 50 یا 55 AD میں عیسیٰ رخصت ہوئے ہیں تو یہ اسی جنریشن پر وہ سزا نافذ ہوئی ہے. تو آج جو میں آپ کو جو لا ایکسپلین کر رہا ہوں وہ یہ لا تھا کہ پیپل ہو وڈ ڈینائی دیئر میسنجر would be put to this humiliation. وہ ٹائٹس کے زمانے میں ہو گیا. بنی اسرائیل کی چونکہ خصوصی حیثیت ہے وہ الگ ہے، تو ان دونوں لاز کو آپ الگ الگ رکھیں. ایک لا یہ ہے کہ آپ اگر پیغمبر کو ڈینائی کریں گے جانتے بوجھتے تو you will be decimated in this world. یہ وہ ہے جو میں نے آج ڈسکس کیا، اور یہ وہ ہے کہ جو ٹائٹس سے ریلیٹڈ ہے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ اس لا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے 2000 سال تک پیغمبر بھیجے اور ان کو اس منصب پر فائز کیا، ان کے بارے میں یہ کہا کہ اگر اب آپ نے اس منصب سے اپنے آپ کو معزول کیا تو حضرت عیسیٰ جو آخری پیغمبر ہیں ان کو نام ماننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ماننے والوں کے تحت رہیں گے، الا یہ کہ وہ اپنے سٹانس کو تبدیل کر لیں. تو وہ قانون دوسرا ہے، وہ بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت والا قانون ہے. یہ جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں جس کو ہم لا آف اتمام حجہ کہتے ہیں، اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. These are two separate things.
یہ اللہ تعالیٰ کی ہم یوں سمجھ لیجیے کہ دو الگ سنتیں ہیں, دو الگ سنن الہیہ ہیں, ایک ریلیٹنگ ٹو میسنجرز آف گاڈ اور ایک which relates to the specific status of the Israelites. شکریہ. طارق جاوید صاحب پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب میں آپ نے دو ٹاپکس ہیں جن پہ بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے, تو یہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے قانون تھا رسول کریم کی زندگی میں, اور دوسرا ہے کہ کفار کا قتال جو ہے وہ بھی ان کی زندگی تک محدود تھا. تو جو اعتراض کرتے ہیں فراہی اسکالرز پہ, جو دوسرے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو فراہی اسکالرز نے تقریباً بہت سارے احکامات جو ہیں وہ قرآن میں سے نکال ہی دیے ہیں, تو یہ تو آج تک نہیں نکالے گئے تھے 1300 سالوں میں. تو یہ کیا ہم نے غلط سمجھا تھا یا کیا ہوا, یہ ایک دم بہت سارے قانون نکل گئے اس طرح؟ نہیں دیکھیں, ان کو ہم یہ بتائیں گے صرف ایک قانون نکلا ہے, بہت سارے نہیں نکلے, اس کے اطلاقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر, شرک اور ارتداد, تین چیزیں ہیں, ڈسبلیف, پالیتھیزم اینڈ اپوسٹسی. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پنش صرف میں کر سکتا ہوں, آخرت میں بھی میں کروں گا, دنیا میں نے کیا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکالے گی. اور یہ جو ہے کہ آپ کہتے ہیں نکالنے کے نتیجے میں آپ کو فائدہ نہیں رہتا ہے, یہ تو میں نے بھی ایکسپلین کیا ہے نا. یہ تینوں کے تینوں کے احکام ہیں کہ اگر آپ شرک کا ارتکاب کریں, آپ کفر کا ارتکاب کریں اور آپ دین کو ریناؤنس کریں, جس کو اپوسٹسی کہتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سزا کا باعث بنے ہیں, تاکہ جو لوگ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں ہیں وہ ان کو بار بار یاد دہانی ہو کہ ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. تو یہ اس وجہ سے نکالا نہیں گیا, ان کو رکھا گیا ہے اور سے بتایا گیا ہے کہ ان کی ریلیونس آج یہ ہے. اور جیسے میں نے کہا یہ تین جگہیں ہیں, اس کے علاوہ کسی حکم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا. اور پھر مزید برآں یہ کہ جو آپ کہتے ہیں نا ہم نے قتال کیا, قتال اصل میں سے لگتا ہے کہ جیسے جنگ کی گئی, ایسا نہیں ہے, یہ سزا ہے جو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں, جیسے آخرت میں قتال تو نہیں نہ ہوگا, سزا دی جائے گی. تو اس کا صحیح ٹرم یہ ہے کہ منکرین حق کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے جیسے کہ آخرت میں سزا دی جائے گی. تو وہاں پہ سزا دی گئی ہے اور دنیا میں بھی سزا دی گئی ہے, اور سزا کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ یا نیچرل ڈیزاسٹر سے دی گئی ہے اور یا تلواروں سے دی گئی ہے. تو بیسکلی اٹ از دا سزا, دا پنشمنٹ وچ ہیز بین امپلیمنٹڈ. اور میں نے بھی عرض کر دیا کہ یہ صرف یہ تین گوشے ہیں کہ یہ خدا کہتا ہے کہ یہ میرا پریروگیٹو ہے, یعنی آپ قتل کی سزا آپ دیں, آپ زنا کی سزا دیں, آپ چوری کی سزا دیں, آپ قذف کی سزا دیں, لیکن شرک کی سزا آپ نہیں دے سکتے, وہ میں دوں گا. آخرت میں نے دی ہے اور دنیا میں نے دی ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے. کفر کی سزا بھی میں نے دی ہے اور ارتداد کی سزا بھی میں نے. بس تین سزائیں ہیں جو خداوند تعالیٰ نے اپنے سے متعلق رکھی ہیں, کیونکہ خداوند تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں ہی بتا سکتا ہوں کہ کب لوگ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے. ادروائز تو پورے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے دیٹ از فار آل ٹائمز ٹو کم. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ آل ٹائمز ٹو کم ہی ہے. دی اونلی تھنگ از کہ یہ اس کا تعلق ہمارے سے اس طرح سے ہے, اٹس لائک این انڈائریکٹ تعلق کہ accountability which took place in a particular era, we should not forget that our accountability, if it's not happening in this world, it is not going to happen ever. نہیں, it's just being deferred. ایک میرا تھوڑا سا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو سب کی ہی ہونی ہے, چاہے پری پروفیٹک ایریا میں ہے یا پوسٹ پروفیٹک ایریا میں ہے. پری والوں پہ صرف ڈفرنس یہ ہے کہ ان کی ایک چھوٹی اکاؤنٹیبلٹی ہو چکی ہے, لیکن ان کی مین اکاؤنٹیبلٹی ڈے آف ججمنٹ ہی ہونی ہے. اس میں میں ایک سوال ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ چھوٹی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, پوری ہو گئی ہے, یعنی ان کی پوری کی پوری اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے, وہ اب کنٹینیو کرے گی. برزخ میں بھی ان کو سزا مل رہی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے شدید سزا ملے گی. تو یہ تینوں سٹیپس میں ہو گئی ہے ان کی فل. دیکھیں نا, دے ور ٹوٹلی ڈسٹرائڈ, ان کو نیست نابود کر دیا گیا, تو ٹوٹل ہو چکی ہوئی ہے, بٹ وہ کنٹینیو کرے گی. سوری, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے قیامت صغریٰ برپا ہو چکی تھی, شاید میں یہ کہنا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے قیامت کے دن تو ہونی ہے, لیکن ایک قبر میں بھی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جانی ہے. اس پہ استاد غامدی صاحب نے تو بہت کلیئر بتایا ہے کہ جس سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ واسٹ میجورٹی کی اکاؤنٹیبلٹی تو قیامت کے دن ہی ہونی ہے. کچھ لوگ جو ایکسیپشنلی گڈ پیپل میں آتے ہیں ان کو بتا دیا جائے گا, اور کوئی ایکسیپشنلی جو ریجیکٹرز ہیں, جو ڈس بلیورز ہیں, ان کو بھی انڈیکیشن دے دی جائے گی. تو یہ بہت زیادہ عقیدہ کیوں ہمارے بار بار آتا ہے کہ قبر میں یہ ہونا ہے, قبر میں یہ ہونا ہے؟ نہیں, اس کی وجہ حدیثیں ہیں. دیکھیں حدیثوں کے اندر قبر کے عذاب کو قرآن میں تو صرف ایک جگہ زیر بحث آیا جب آل فرعون کا ذکر آیا کہ ان کو برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے. روایات میں یہ جگہ جگہ پہ آیا, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ روایات کو ذرا سا غور سے پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ روایات ریلیٹ ہی کر رہی ہیں پروفیٹک پیریڈ سے. مثلا دیکھیے اس میں ایک سوال جو ہوگا نا, سوال جواب پہلے ہوں گے سزا دینے سے پہلے, جو فرشتے آئیں گے وہ سوال یہ پوچھیں گے کہ دیکھیے یہ شخص جو تمہارے پاس تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ الرجل الذی
یعنی وہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کرتے ہوئے کہ جن کو تم نے دیکھا اور تم نے پھر بھی ان کا انکار کر دیا تو اب تمہارے پاس کچھ ہے عذر بیان کرنے کو. تو وہ سوال جواب ہی یہ بتا رہا ہے. میں اگر مجھ سے تو یہ سوال جواب ہو نہیں سکتا, مجھ سے تو یہ نہیں آپ کو کہہ سکتے نا قبر میں فرشتے آ کے کہ بھئی یہ پیغمبر جس کے زمانے میں آپ زندہ تھے ان کے بارے میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا. تو وہ روایات ایکچولی اپنے اندر سے بتا دیتی ہیں کہ یہ سوال جواب ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے, کیونکہ سوال ان سے ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ دیکھو تم ان کی زندگی میں موجود تھے اور تم نے کیا رویہ اختیار کیا. تو یہ روایات کو اگر آپ ذرا سے دقت نظر سے پڑھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اے کوسچن اینڈ آنسر which is going to take place with every single human being. It is a question and answer which will take place between people of the times of the prophet. اور جیسے میں نے کہا کہ الفاظ آپ کو اس طرح بتاتے ہیں, بعض جگہ پہ وہ الفاظ موجود نہیں ہے, لیکن اگر آپ تمام روایتوں کا استقصاء کریں گے یعنی کمپریہنسولی کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ اصل میں خاص طور سے جو کوشچن ہے ان کے بارے میں کیا جائے گا, اور جب ان کے پاس کا جواب نہیں ہوگا تو پھر ان کی سزا شروع ہو جائے گی. تو روایتوں کے اندر چونکہ یہ بات آ گئی ہے اور یہ جملہ جو ہے کسی طرح سے لوگ ایکسپلین نہیں کر سکے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پورا قانون جو ہے یہ ایکچولی جو فرائی اسکالرز نے بیان کیا ہے یہ ان کے ہاں واضح نہیں ہے. ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں دے آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دس. تو اب اس کو ان کو ریلیٹ تو کرنا ہے, تو انہوں نے ریلیٹ اس طرح سے کیا کہ ابھی اگر اس وقت سوال جواب ہو سکتا ہے تو آج بھی ہوگا. تو اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے جو آپ کو دکھا دی جائے گی یا کچھ اس طرح سے کر دیا جائے گا, دے ہیڈ ٹو پھر کم اپ وتھ سم تھنگ, کیونکہ ان کے نزدیک جو وہاں کے معاملات ہیں وہی یہاں کے معاملات ہیں. تو چونکہ فرائی اسکالرز یہ ڈسٹنکشن قرآن سے بتاتے ہیں کہ دیکھیے پہلے قرآن سے تو معاملے کو سمجھ لیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ دیر آر ٹو ڈسٹنکٹ ایراز آف مین کائنڈ. ایک ایرا کو آپ دوسرے پہ قیاس نہیں کر سکتے. اف یو ڈو دیٹ یو ول میک اے کارڈنل مسٹیک. تو کلاسیکل اسکالرز اس ڈسٹنکشن کو نہیں کریٹ کرتے, وہ کہتے ہیں ایک ہی ایرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروفیٹک پیریڈ آج بھی چل رہا ہے سو ٹو اسپیک. سو سنس دے ڈونٹ میک دس ڈسٹنکشن, تو جو کچھ وہ وہاں ہو رہا ہے اس کو وہ آج بھی ویسے ہی بین ہی لے لیتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی یہی وہ ہوا ہے جو اسامہ بن لادن کے کیس میں ہوا ہے, جو ملا عمر کے کیس میں ہوا ہے, جو ابوبکر بغدادی نے کیا کہ انہوں نے اس حکم کو ایک جگہ پہ سمجھنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو چلتا چلا آ رہا ہے, پروفیٹک پیریڈ تو آج بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے, وہ نبوت تو ختم نہیں ہوئی ہے, ٹل دا ڈے آف ججمنٹ اس نبوت کو رہنا ہے. تو اس وجہ سے سارے کے سارے احکام بین ہی آج ہم نے فالو کرنے. جی بہت آپ نے اچھی طرح ایکسپلین کر دیا. تو عدیل پلیز گو ہیڈ. تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو اس میں میرا تھا اراؤنڈ جو آپ نے کہا کہ دار کفر میں ہجرت یا دار کفر میں رہنا جو ہے اس کے اوپر بھی پہلے یہ سوال اٹھایا جاتا تھا. تو اس میں جو اسپیشلی جو پریکٹیکل مسئلہ ہمارے پروفیشنلز کو اور ہمارے دور کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر لائف اسٹائل بہتر ہے, اپرچونیٹیز فار ٹو گرو پروفیشنلی اینڈ فائنینشیلی بھی بہتر ہیں, اور آبویسلی ان کا ہیلتھ کیئر بھی ہمارے سے بہتر ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دے کنسیڈر امیگریٹنگ ٹو دیز کنٹریز, اسپیشلی اپنے ملک کے حالات خراب دیکھتے ہوئے. بٹ دین یو اینڈ اپ ویئنگ ڈاؤن دا فیکٹ کہ یار ٹھیک ہے مجھے وہاں پہ پیسہ زیادہ مل رہا ہے, لائف اسٹائل بہتر مل رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ مجھے کوئی قریبی مسجد نہیں ملے گی, یا جمعہ پڑھنے میں آسانی نہیں ہوگی, یا وضو کرنے میں, یا استنجا کی واقع بہت ساری چیزیں, گے میرجز ایوری تھنگ لائک دس کے وہ کلچر اتنا چیز نہیں ہوگی. بٹ دے اسٹل اینڈ اپ ڈیسائڈنگ کہ ٹھیک ہے آئی ٹرائی ٹو پریکٹس مائی ریلیجن ایز بیسٹ ایز آئی کین, لیکن میں امیگریٹ کر جاتا ہوں. تو کیا یہ ایکویلنٹ ہے اس بات کی کہ اس بندے نے دین اور دنیا میں سے دنیا کا انتخاب کر دیا اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا, یا اس کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو آپ کی پرسنل چوائس ہے. یہ اس میں ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی جگہ رہنے کے نتیجے میں یہ ضروری ہے کہ آپ فلاں جگہ کا انتخاب کریں. یہ تو ایک بندہ مومن کا اپنا رویہ ہے. وہ تو مسلمان ممالک کے اندر کا بھی انتخاب کر سکتا ہے. کبھی میرا ایمان اگر کہیں خطرے میں پڑ سکتا ہے اور مجھے آئی ہیو ٹو وے ایٹ ٹائمز, آپ کو ایمان بچانا پڑتا ہے, ایٹ ٹائمز آپ کی دنیا میں ظاہر ہے کہ آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے, یو گاٹ گڈ جابس, گڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ, تو یو ٹرائی ٹو میک اے چوائس بٹوین دیم. تو یہ وہ چوائس ہے جو آپ نے کرنی ہے اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ چوائس کریں کہ اس کے نتیجے میں ول ناٹ موو ٹو ویسٹرن کنٹریز. لیکن بائی دا وے میں اب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان دا لاسٹ 10-15 ایئرس کی جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے, اٹس ناٹ مچ ڈفرنس ویئر ایور یو آر ان دا گلوب. یعنی اچھائی اور برائی انٹرنیٹ ایج کے اندر I mean it's something which is in the atmosphere. It's like a click away. ہر چیز کو جو ہے آپ کے پاس ایکسیس اویلیبل ہے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ تردد رہا ہو جب یہاں سے 40-50 سال پہلے, لیکن اب جو گلوبل سچویشن ہے اس کے اندر the choice that you make اس کی ادر کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ you might be having old parents جس میں آپ سوچیں کہ بھائی میں جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن محض یہ وجہ کہ میرے جانے سے میرا فلاں چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی یا رہے گی. اب معاملہ بہت برابر سرابر ہو گیا. If you talk about circumstances which are now prevalent,
لیکن اس سے پہلے ہو سکتا تھا. جیسے میں نے کہا کہ ایک پرسنل چوائس ہے. بعض دفعہ یو میک دس چوائس کہ نہیں, آئی ہیو ٹو, جو ہائر ایجوکیشن کے لیے میں جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ میرا فیتھ بھی اسٹرانگ ہو. اس کے نتیجے میں جو if I am able to live according to my talents, I'll be able to present myself in a better way, اور میرے اندر سیلف کانفیڈنس آئے گا اور وہ خدا کے ساتھ تعلق میں اس کے اندر اور بہتری آنے کا امکان ہے. تو یہ پھر آپ کی اس میں چوائس بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. وہ چوائس آپ کو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ روک دیتی ہے کہ میں مسلمان کنٹریز میں بھی صرف اس کنٹری کا انتخاب کروں کہ جو بہت ہی زیادہ کنڈیوسو ہے ریلیجن کے لیے, میں کسی کے پاس نہ جاؤں, تو کچھ آئیے کہ آپ کسی نان مسلم کنٹری میں جائیں. اور بعض دفعہ وہ چوائس آپ کو اس جگہ پہ لے جاتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, things are now absolutely different. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں you have to weigh down. اس میں مذہب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مائگریٹ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. وہ جو دارالحرب اور دارالکفر کا معاملہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی پروفیٹک ایرا سے متعلق تھا. اس میں جو دارالاسلام اور دارالکفر کی جو تقسیم ہمارے فقہا نے کی وہ تو قرآن نے نہیں کی, ہمارے فقہا نے کی ہے. وہ اسی بنیاد پہ کی ہے. دیکھیے کہ جن سے آپ ایٹ وار ہیں وہ دارالکفر ہے, اور جو آپ کا اپنا ایریا ہے وہ دارالاسلام ہے, اور دارالکفر کو دارالحرب بھی کہتے ہیں, حرب کہتے ہیں وار کو. تو یہ وہ تقسیمیں ہیں جس کی بنیاد پہ آج کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں دارالکفر میں نہیں رہنا چاہیے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دارالکفر اب نہیں رہا اور ایک زمانے میں وہ تھا. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو وہاں مائگریٹ کر کے جانا ہے, جن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, جیسے مولانا مودودی صاحب تھے یا بعض اور تھے, انہوں نے اصل میں اس سینس میں کہا تھا کہ یہ جو پیچھے سے دارالحرب کا ایک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ یہ حربی لوگ ہیں, we can declare war any time with them and they are actually people who have to be conquered sometime. لیکن چونکہ وہ کانسیپٹ بیس تھا قرآن کی اس انٹرپریٹیشن پہ جو کلاسیکل اسکالرس کی ہے, تو میں یہ وہ مائنڈ سیٹ اٹ واز بٹ نیچرل ٹو ہیو دس مائنڈ سیٹ. لیکن اگر آپ فرائی اسکالرس کی اپروچ کو دیکھیں گے تو وہ تو ظاہر ہے ان آیات کا تو کوئی اس سے لنک نہیں ہے. اب صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک بہتر زندگی, ایسی زندگی جس میں آپ کی ایمان کی بھی حفاظت ہو, اچھی نشو نما ہو, یہ ایک ایسی چوائس ہے جو آپ کو پرسنلی کرنی ہے, اور اس میں غلطی بھی انسان کرتا ہے. لیکن بیسکلی مذہب آپ کو بس یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے مذہب کو اچھی طرح پریکٹس کر سکیں, اپنی سکلز کو, اپنی جو کنٹریبیوشن جو آپ سوسائٹی میں کر سکتے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکے, یو کین گو دیئر. سر ایک بڑا اہم سوال جو کہ مجھے اکثر کنفیوز کرتا ہے فرائی اسکول آف تھاٹ کے بارے میں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے صرف پوائنٹ بینک اسٹائل میں پوچھوں, یا اگر آپ مجھے ریکمینڈ کر سکیں اور اسٹڈیز جہاں میں پڑھ سکتا ہوں اس کا تفصیلی جواب. کیا جہنم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مطابق جہنم کافروں کے لیے ہے, مشرکوں کے لیے ہے, نان مسلم کے لیے ہے, تینوں کے لیے ہے, یا ان میں سے کسی ایک کی کمبینیشن کے لیے ہے؟ نہیں دیکھیں, اس کو اس طرح سے میتھمیٹیکل انداز میں آپ بے شک نہ سمجھیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جن کے اعمال, برے اعمال اچھے اعمال سے زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے. یہ جنرل پرنسپل ہے. قرآن کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جن کی تولے جو ہیں, جن کی جو بیلنس ہیں وہ ہلکے ہوں گے, یعنی برائیاں کم ہوں گی اور اچھائیاں زیادہ ہوں گی, تو وہ پھر جنت میں ہوں گے. جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں ہوں گے. اور ان کے بارے میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر جتنی انہوں نے سزا بھگتنی تھی اس کے بعد ان کو نکال کے دوبارہ سے, چونکہ ظاہر ہے کہ جتنی برائیاں ان کی زیادہ تھیں ان کی سزا انہوں نے بھگت لی ہے, تو ان کو واپس جنت میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد قرآن ایک ایکسٹریم بیان کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے پیغمبروں کا انکار کیا, ان کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. تو جنہوں نے بھی انکار کیا وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو کافر کا ورڈ ہے یہ تو مشرک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, یہ دو ایکسکلوسیو چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ ہر مشرک کافر ہوتا ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا. مشرک تو کہتے ہیں جو جان بوجھتے وہ شرک کرتا ہے. کافر ایک جنرک ورڈ ہے جو جانتے بوجھتے انکار کرے, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو چاہے وہ مشرکین سے ہو. ڈیلیبریٹ ڈینائل کو ہم کہتے ہیں ہی از اے ڈسبلیور. ورڈ کافر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مشرک تو اس کی ایک سب کیٹیگری ہے, یعنی ون آف دا ڈینائرز آر پالیتھیسٹس. اس وجہ سے آپ اس کو دو پلینز میں سمجھیں گے. جنرلی لا تو یہی ہے کہ جن کی زیادہ اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اینڈ وائس ورسا. لیکن ایک اور کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں, یا مثال کے طور پہ رسولوں کو جھٹلایا, ان کے بارے میں خدا یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور وہ کون ہیں کہ جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں, اور وہ کون ہیں جو کفار ہیں. اور کفار کے تحت مشرکین بھی آتے ہیں, بیکاز دے آر آلسو ڈینائنگ لائک کفار. نہیں, کفار ایک ٹاپ پہ آپ ٹرم لکھ لیں, اس کے نیچے اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں, ان کے نیچے مشرکین بھی آ جاتے ہیں. They constitute people who have intentionally denied. So intentional denial can be from the people of the book, it can be from the mushrikun, and it can be from any other category. So asal word hai deliberate denial ka, which is for the word kafir, and for them it is eternal hell. اور یہ deliberate denial prophetic era میں بھی ہوتا رہا اور post prophetic era میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. صرف یہ کہ post prophetic era کے اندر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ اس کی نشاندہی خدا کرتے ہیں. وہ ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے.
ہم ان کو جان سکتے ہیں وہ کون ہے, اور نہ جب نہیں جان سکتے تو اقدام بھی نہیں کر سکتے کسی بھی لحاظ سے. پروفیٹک ایرا میں اقدام کرنے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے, کیونکہ خدا ان کو پن پوائنٹ کرتے تھے کہ دیکھو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جانتے ہیں مجھ سے انکار کر رہے ہیں, اور اب میں آپ کو آتھورائز کر رہا ہوں. تو ادھر بھی خدا ہی آتھورائز کرتے تھے. رائٹ سر میرا جو ایک لاسٹ کوشچن تھا اسی سے ایک میرے پریویس کوشچن سے ریلیٹڈ ایک چیز جو کہ مجھے عقلی طور پہ تھوڑا سا کنفیوز کرتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت قوم چونکہ وہ امامت کے عہدے پہ قائم تھی بنی اسرائیل, اور ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے کہ ان پر رہتی دنیا تک کے لیے عذاب نازل کر دیا گیا ہے کہ اب جب تک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے سرپرستی میں نہیں رہیں گے تو ان کو پروٹیکشن نہیں ملے گی اور دنیا ان پہ ظلم ڈھاتی رہے گی. تو اور آپ کو پتا ہے اینٹی سیمسٹ جو سیمائٹ وہ ویوز بھی بہت زیادہ لوگ اس پہ وہ فلیگ کرتے ہیں کہ یار آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. سو یہ چیز میرے ذہن میں بھی کرتی ہے کہ ایک آج کل کا ماڈرن جیو جس کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے باپ دادا کیا کرتے رہے, یا اس کے باپ دادا اللہ کی طرف سے کسی اسپیشل اسٹیٹس پہ آئے تھے, انہوں نے کچھ غلطیاں کی, ان کی غلطیوں کا سزا جو ہے وہ آج کل کا ایک ماڈرن جیو جو بچہ ہے یا ینگ جنریشن ہے وہ کیوں بھگت رہی ہے. اس پر اگر ایک اچھی جی دیکھیے, کیونکہ وہ ان کے راستے پہ چل رہے ہیں نا. دیکھیے بنی اسرائیل جو ہیں وہ جس طرح سے آج بھی وہ موجود ہیں, یعنی ہمیں پتا ہے وہ کون ہے, تو دے آر فالوئنگ دا ویز آف دیئر فور فادرز. تو اصل میں یہ سزا ان کو قومی حیثیت بھی دی جا رہی ہے نا. تو اس قومی حیثیت میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یو آر ناؤ انڈر گاڈس پنشمنٹ. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ٹورمنٹ جس سے آپ گزر رہے ہیں. اور یہ جو یہ بات کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا عام بچہ اس سے نہیں واقف ہے, تو اب دیکھیے وہ قومی حیثیت میں اپنے آپ کو اس کو ایک نئی تعویل کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آ کے جو کنگ ڈیوڈ کا جو امپائر ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے, اینڈ وی آر ویٹنگ فار دیم اینڈ دے آر گوئنگ ٹو when he is going to come. تو یہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا. یہ وقتی پرسیکیوشن ہے جو ہم کرسچنس کی برداشت کر رہے ہیں. تو وہ تو اس جگہ پہ اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں, لیکن ان کو جب ہم بتائیں گے کہ دیکھیے آپ کے جو اپنے اسکرپچرز ہیں اور جو آپ کے بعد اسکرپچر آیا قرآن مجید, اس میں یہ قانون ہے جو آپ کے بارے میں بتایا گیا. آپ بنی اسرائیل ہیں, آپ خدا کی چوزن امہ ہیں, اور رائٹلی سو. یعنی جب جوز اپنے آپ کو چوزن امہ کہتے ہیں تو وہ واقعی چوزن تھے, اور ان کو چوز کیا گیا تھا ایک خاص مقصد کے لیے, پھر ان کو معزول کیا گیا. لیکن یہ جو ان کی حیثیت ہے کہ وہ کہ انہوں نے اپنی قومی کیپیسٹی میں اپنے آپ کو ایگزسٹ کروانا ہے, اور اس کرنے کے کا جو ان کو شعور کا جو معاملہ ہے وہ ان کے اسکرپچرز جو ہیں وہ کلیئرلی بیان کر رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک عام جو ایکسپلین بھی کی جاتی ہے, لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ ڈیبیٹ پہ اس لیے پڑ جاتی ہے کہ انہوں نے اس کو ری انٹرپریٹ کر دیا, جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ دے آر ویٹنگ فار اے مسیہ who is going to restore for them the kingdom of King David. تو وہ اس مفہوم میں اس پوری بات کو لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں وہ آئیں گے, آخرت کے قریب آئیں گے اور یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. تو جس مسیہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو بھی آیا نہیں ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا. تو they are waiting for their own Messiah and they think it is through their Messiah that their kingdom is going to be restored. تو ان سے تو ڈسکشن جب ہوگی تو یہ ساری باتیں پھر کھلیں گی, یا اگر موقع ہوگا تو بتانے کی ہم کوشش کریں گے. دیکھیے کہ یہ مسیح جن کو آپ کہہ رہے تھے وہ تو آ چکے ہیں, اور کنگ ڈیوڈ کا جو کنگڈم ہے وہ ریسٹور ہو چکا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہے. جب کیسر و کسریٰ کی سلطنت انہوں نے ریکانکر کیا ہے, تو یہ وہی کنگ ڈیوڈ کا گریٹر امپائر تھا جو جس کا ذکر تورات میں ہوا ہے. تو یہ ایکچولی وہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہے جو پھر ان سے ہوگی. اور قرآن تو یہ مجھے تو پرسنلی اپنی ریڈنگ میں یہ لگتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کا یہ اختلاف ہے اتنا بڑا ہے کہ یہ آپ لوگوں سے ریزالو نہیں ہوگا, یہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی ریزالو کروں گا. تو بہرحال یہ تو ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن اصل چیز تو یہی ہے کہ جب ڈسکشن کھلے گی تو پھر ظاہر ہے وہ اپنا موقف بیان کریں گے اور دوسری طرف سے موقف بیان کیا جائے گا. تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دے آر انڈر گاڈس پنشمنٹ, دے ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر انڈر گاڈس پنشمنٹ. ان کی تو یہ وہ نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم تو اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مجتمع کر رہے ہیں. اور اسرائیل کی جو اس وقت سلطنت ہے دیٹ از ناؤ بیکمنگ اے کور سینٹر فار دا فیکٹ کہ بھائی یہیں پہ انہوں نے آنا ہے اور آ کے پھر دنیا میں اپنا غلبہ ہم نے قائم کرنا ہے. یہی وہ کنگڈم ہے جو ایک طرف سے ریسٹور ہوگا. تو ان کی تو پوری جو ویلٹن شانگ ہے یا ان کا ورلڈ ویو ہے وہ فرق ہے. سو دس از جو میں نے آپ کے سامنے سمجھایا, یہ قرآنک ورلڈ ویو ہے, اور نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ایسا ہی بیان ہوا ہے. But this can only be communicated to them once we sit on the table and start talking to them. Thank you, Dr. Shahzad. طارق جاوید, آپ اپنا سوال کیجیے. I understand آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. Please go ahead. میرا سوال ہے جی لا آف بلاسفیمی سے ریلیٹڈ ہے, اور جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے سلمان رشدی کا اس پہ ہے. تو بڑے اچھے ویوز بھی آ رہے ہیں کہ یہ اٹیکر ایکٹ آف دی پرسن از ٹوٹلی ان اسلامک, لیکن ابھی بھی میجورٹی سمجھ رہی ہے کہ اس بندے نے صحیح کیا ہے.
تو اس کے اوپر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ المورد کی طرف سے یا پرائس اسکول آف تھاٹ کی اسکالرس کی طرف سے کوئی ایسی چیز پبلش ہوئی ہے کہ جی سلمان رشدی نے یہ کہا تھا اور اس میں یہ غلطی ہے اور یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو پبلش بہت پہلے ہو چکی تھی جب 1989 میں سیٹرنک ورسز شائع ہوئی ہیں. امام خمینی اس وقت زندہ تھے, انہوں نے ہیڈ منی رکھی تھی اور فتویٰ دیا تھا. تو اسی زمانے میں نے بھی لکھا تھا, میرے اور کالیگز نے بھی لکھا تھا. آپ اگر 1990 کے زمانے کے جو رسالے ہمارے ہیں ان کو دیکھیں گے, 92 آئی تھنک 90 کی بات ہے. لیکن قطع نظر اس کے کہ جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلاسفیمی کی کوئی سزا تو قرآن بیان کرتا ہی نہیں ہے سرے سے, اور یہ مسکنسیپشنز ہیں بعض واقعات سے, روایات سے جو کہ بیان کی گئی ہیں, اور وہ روایتیں بھی ضعیف ہیں, یا ان میں سے جو کچھ مضبوط روایتیں ہیں وہ اسی لا کے تحت بیان ہوئی ہیں, جو لا بھی ہم نے میسنجرز کے بارے میں ڈسکس کیا. لیکن اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کل میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا کوئی رسپانس المورد کی طرف سے ہوا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی رسپانس ابھی تک ہوا ہے, اور مے بی ہم سب اس وقت کانٹمپلیٹ کرتے ہیں کہ اس پہ رسپانس دیا جائے. جی اس میں نے دیکھا ہے کہ جو علامہ وحید الدین خان ہیں انڈیا والے مرحوم, ان کی شاید فیملی میں سے ہیں ماریا, انہوں نے بڑی اچھی ایک ویڈیو کوئی 5-1 منٹ کی ہے ریکارڈ کیا, جس میں کافی انہوں نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. تو یہ اچھا ہوگا کہ المورد بھی اس پہ تھوڑا سا اس وقت اپنے ویو بتائے, تو کافی لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اگلا سوال سائمہ خان کا ہے. وی آر لیفٹ ود roughly 8-9 minutes, so let's try to cover all the last 3 questions. Saima, please go ahead. السلام علیکم, شکریہ. میرا سوال یہ کہ جو شداد کی جو واقعہ ہے یہ کس ٹائم کا واقعہ ہے, اور قرآن کے اندر کہاں ہم اس کی ساری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ میں آئے, کہ سنا ہوا ہے ہم نے اپنے ماں باپ سے شروع سے یہ واقعہ, مگر اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں نہیں پتا ہے. شداد جادوگر کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں, یا حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو بچڑا معبود بنا لیا گیا تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کا رول تھا, کیونکہ دونوں الگ جو کہتے ہیں کہ اس نے جنت کی طرح کا ایک شہر کریٹ کیا تھا اور سارا کچھ اس نے بہت ہی, قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا, قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں. ہاں, یہ تو ہماری میتھیکل ٹیلز ہیں جن کو الگ دیکھنا چاہیے. قرآن از ٹوٹلی ڈیوائڈ آف اٹ. اچھا, اوکے, گڈ ٹو نو, تھینک یو سو مچ. شکریہ. غوثیہ خان, پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. میں پوچھنا سر یہ چاہ رہی ہوں کہ یہود و نصارہ کے معاملات میں ہم اتنے شدت پسند کیوں ہیں؟ ہمارے علماء بھی اور مطلب سب کا ایسے ہی ملتا ہے کہ اگر ہم کسی سے دوستی تو بے شک نہیں کر سکتے اس شدت پسندی کی وجہ سے. نفرت تو بے حد ہے کہ قتل تک چلے جاتے ہیں. میں نے تو جی پورا جبکہ بہت ساری آیات ہمیں اس میں بھی حق میں بھی ملتی ہے, جیسے شادی کی بھی آپ نے کہا. بے شک یہ وجہ کیا ہے کہ جو ابھی تک ہم اس کو سالو نہیں کر سکے؟ وجہ تو میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی یہ پورا جو قانون ایکسپلین کیا ہے یہی ہے نا, کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو نفرت اور شدت والی آیات ہیں یہ آج بھی اپلیکیبل ہیں, آج بھی ہمیں نفرت کرنی ہے, جبکہ یہ قرآن مجید میں دور نبوت سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو جانتے بوجھتے جنہوں نے انکار کر دیا یہ آپ نے یہ رویہ ان کے ساتھ اختیار کرنا ہے. یہ آج کے یہود و نصارہ تو ہے ہی نہیں, لیکن چونکہ یہ ڈسٹنکشن نہیں کی جاتی اس وجہ سے آیتیں جب لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے دوستی نہیں کرنی, تو وہ آج کے جوز اینڈ کرسچنس کو بھی ویسے ہی اس کے تحت لے کے آتے ہیں. میں نے تو ابھی پورے آپ کو اس گفتگو میں یہی سمجھایا. جی سر, میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف تو شادی کی آیت مل رہی ہے, اس پہ ہمارا فوکس کیوں نہیں گیا؟ نہیں, وہ شادی کی جو آیت ہے وہ اس کا وہ جواب دے دیں گے نا. وہ آپ سے کہہ دیں گے کہ بھئی آپ نے اگر کسی بیوی کو لے کے آنا ہے تو پہلے تو کوشش کریں گے مسلمان ہی ہو, لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے ایز اے سیکنڈ چوائس, لیکن اس سے آپ انصاف کیجئے, اس سے آپ حسن معاملہ کیجئے, لیکن دل سے محبت نہ کیجئے. اس کو یہ جواب دے دیں گے. صحیح, مطلب ہم نے اپنے حساب سے اپنی سوچ کے حساب سے جو ہمارے ذہن میں زیادہ چیز تھی اس پہ فوکس کر کے ہم نے اس کی ترجمہ اور تفسیر کر دیا کہ یہ والا زیادہ ہے, مطلب پوائنٹ ویلڈ, تو اسی پر ہی ہم رہیں گے. جو ابھی ایک صاحب نے پوچھا بھی تھا, میرے خیال طارق صاحب نے پوچھا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں ریلیونٹ نہیں رہا یا قرآن میں اپلیکیشن نہیں ہے, تو ایک ہی یہ قانون ہے, یہ جو قانون ہے میسنجرز کے بارے میں, صرف یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز, اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے معاملے میں جو خاص حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست
انوالو ہو جاتے ہیں, وہ ایز اف ہی از ناؤ آن دا فیس آف دی ارتھ, ہی از ایڈمنسٹرنگ دا افیئرز, یہ خدا جیسے زمین پہ اتر آئے ہیں, اس میں خاص قوانین ہیں جو زیر بحث آ جاتے ہیں. آج کل کے دور میں چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے, تو جو یہ دور ہے جو پس از نبوت ہے یا پوسٹ پروفیٹک ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو سٹینڈ نہیں کرتی ہیں جو کہ اس پیریڈ میں سٹینڈ کرنی تھی. اس ڈسٹنکشن کو چونکہ جنرلی ریکگنائز نہیں کیا گیا, لہٰذا یہ ساری کنفیوژن آج بھی موجود ہے, اور یہ موجود رہے گی کافی دیر تک, کہ جب تک یہ قانون جو قرآن مجید میں بہت ایکسپلیسٹلی بیان کیا گیا ہے اس کی طرف ہمارے علماء توجہ کر کے اس کو ریوزٹ نہ کریں. اور چونکہ ہمارے ہاں جو جنرل اسکالرس کا جو رجحان ہے وہ قرآن مجید سے کم تمسک کا ہے اور حدیث اور تاریخ اور فقہ سے زیادہ کا ہے, تو اس کی نوبت آنے کا امکان بھی کچھ کم محسوس ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید براہ راست ان کے ہاں غور و فکر کی چیز اب بھی نہیں بنا ہوا, ابھی بھی ان کے ہاں جو کچھ انٹرپریٹ کر دیا گیا اس کو فقہ میں, اس کو ویسے ہی لے رہے ہوتے ہیں, اور اسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی کوئی نئی تعبیر نہیں کر سکتے. جبکہ ظاہر ہے کہ ہم نئی تعبیر تو نہیں کر رہے, صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب فرائی اسکالرس کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں آگے سے. تو یہ جب تک آپ اس ڈسٹنکشن کو نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب ہوتے ہیں دنیا میں تو اس وقت قوانین اور ہوتے ہیں, جب وہ چلے جاتے ہیں تو معاملات اور ہوتے ہیں. یہ جب تک ادراک نہیں کریں گے ہم, اس وقت تک جس کنفیوژن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم اس سے نکل سکیں. بالکل سر, کیونکہ ہم جب بھی کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی وہ یہ نفرت مطلب انگیزی جو ہوتی ہے وہ ہمارے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی جو دین کو سمجھتا ہے, جو پڑھ بھی رہا ہے, ترجمہ تفسیر بھی پڑھ رہا ہے, وہ آیت بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. میرا تو اپنی استاذہ سے بھی یہ سوال تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ بے شک یہودی ہو, نصارہ ہو, مسلمان ہو, تینوں کا نام لیا گیا ہے, اس آیت سے بھی ہم نہیں سمجھتے. تو ہم وہ پھر میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مسلمانوں کے لیے ہی ہے, بس نام ان کا آ گیا ہوا. سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیسے کر کے بتایا جائے, اور دکھ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ انسانیت سب سے افضل ہے, اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے. آپ کا شکریہ, آپ نے بہت تفصیلاً جواب دیا سوال کا. ہمارے سیشن کا آخری سوال ہے محمد صدیق کا, سو پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. میرا سوال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ آمد ثانی کے متعلق ہے. یہ ٹھیک ہے, میں کافی دیر سے غامدی صاحب کا موقع بھی اور اصلاحی اسکول آف تھاٹ کا موقع بھی پڑھ رہا ہوں. تو میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ مسلمانوں میں آیا, اب یہ دیکھیے یہ کسی تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں نہیں ہے, یہ مسلم میں احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں ان کے آمد ثانی کا ذکر ہے, اور پھر دوسری چیزوں میں گو کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جی وہ چونکہ پہلی جو حدیث کی کتاب موطا امام مالک ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور اس کی دلیل کے طور پر غامدی صاحب یہ پیش بھی کرتے ہیں. لیکن یہ مسلم اور بخاری جو ہے اس میں اس کو بھی آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے. تو میرا سوال یہی تھا کہ یہ چلیں یہود و نصارہ کو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مس انٹرپریٹیشن کی اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں سمجھ سکے, اور ہمیں چلو ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج تو مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ کہاں سے یہ آیا اور اس کی تاریخ کیا ہے, اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے پلیز. نہیں, مسلمانوں کے اندر کانسیپٹ تو حدیث ہی سے آیا نا. یہ جو احادیث ہمارے ہاں مسلم میں اور بخاری میں موجود ہے انہی سے آیا ہے. اور میری اپنی ریسرچ کے مطابق میں نے اس میں ایک بہت تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے, ابھی وہ پبلش تو نہیں ہوا. یہ بہت ساری اسرائیلیات تھیں جو کہ داخل ہو گئی ہیں ہماری اپنی کتابوں میں, جیسے کہ اور اسرائیلیات داخل ہوئی ہیں, انہی میں سے من جملہ یہ ایک ہے. اور یہ اصلاً جو ہے یہ نبی چونکہ دیکھیں موطا میں اس کا ذکر تو آ گیا ہے, یہ حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا تو نہیں آیا, لیکن یہ ذکر آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ دجال جی اور کہ وہ طواف کر رہے ہیں حضرت مسیح جو ہے خانہ کعبہ کا. تو اس کا مطلب یہ ذکر تو آ گیا ہے, لیکن وہ ایک خواب کی شکل میں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے تمثیلی طور پہ جو کہ بیان ہوا ہے, اور خواب کے اندر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی, بلکہ حقیقت کی چیزیں ممثل کی جاتی ہیں, یعنی ان کو سمبلائز کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو مسلم میں اور بخاری میں حدیث ہے اس میں تو نزول کا ذکر ہے نا, اس میں تو یہ ہے کہ وہ نازل وہ عربی زبان کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ نازل ہونا, تو جیسے کہ استاذ غامدی نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا جب وہ نزول مسیح کے لیکچرز دے رہے تھے کہ دیکھیے جو ہے نا اللہ کا آنا اور مسیح کا آنا, یہ اصل میں اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ سزا کا ہونا. میں کہتا ہوں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان پہ آ پڑا. تو یہ جو آنا ہے یہ اصل میں سزا کی بات کو بیان کر رہا ہے, اور یہ اصل میں جو ٹائٹس کے زمانے میں جو سزا ہوئی ہے اسی جنریشن پہ کہ جو جس پر اتمام حجت حضرت مسیح نے کیا تھا, یہ اس کا بیان ہے کہ وہ آئیں گے اور صلیب کو ختم کریں گے, یا اس سے پہلے جو چیزیں ساری بیان ہوئی ہے, یہ بنیادی طور پہ یہ اس جنگ کا ذکر ہے یا اس آنے کا ذکر ہے کہ جو حضرت مسیح جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسی نیشن پہ دوبارہ آؤں گا, گویا میرے آنے کا مطلب ہے خدا کا عذاب آئے گا. یعنی پیغمبر کا آنا یا اللہ کا آنا قرآن مجید میں اس ٹرم میں بھی استعمال ہوا ہے
کہ اس کا عذاب آئے گا. تو یہ جو ٹائٹس کا حملہ تھا جو حضرت مسیح کے 10-15 سال کے اندر ہو گیا تھا, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مسیح کا جو آنا ہے. تو یہ آنے کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور بائبل نے اس میں خاص, میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جو گاسپلز کے اندر یہ چیز موجود ہے, اور اس میں یہ ورڈز ہیں کہ میں اسی جنریشن کے اوپر دوبارہ آؤں گا, یہ جو اس وقت موجود ہے. تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور کچھ اور تفصیلات بھی جو بیان ہوئی ہیں وہ اصل میں کچھ اور خواب کے پہلو ہیں, لیکن مین بات یہی ہے کہ حضرت مسیح کا جو آنا تھا وہ اصل میں اس جنریشن کو سزا دینے کے مترادف تھا کہ جو اس وقت موجود تھی, جس کے بارے میں آپ کو بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ٹائٹس نے روم سے آ کے حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور وہ ایسے ہی کہ جیسے حضرت مسیح آ گئے. اور اس کے جو ورڈز ہیں بائبل کے وہ یہ ہیں کہ آئی ول کم آن دس جنریشن, the time will not pass when this generation is not going to be there, that I will come on them. یعنی انہی لوگوں کے پاس جو اس وقت وہ موجود ہے. تو یہ ایک واقعہ تو وہ ہو گیا ہوا ہے. جو دوسرا یہ قرآن کی ایک حدیث میں ڈاکٹر اسحاق صاحب جو مرحوم ہیں ان کی میں ایک سنا تھا, تو اس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں, ان کی یہ جو لوگ ہیں تب تک وہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک یہ سارے مسیح پر جو ہے ایمان لے ہیں. تو اس سے بھی آمد ثانی کا جو ہے وہ کوئی کلو ملتا ہے, اس کو وہ پیش کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت. جی سورہ نساء کی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. لیکن وہ اگر آپ سیاق و سباق میں نکال کے دیکھیں گے وہ بالکل اور چیز ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب ہے ان کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ وہ سب لوگ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے. حضرت مسیح کے ایمان کا تو تعلق ہی نہیں ہے. وہ میں نے اپنی ایک کسی لیکچر میں پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ سورہ نساء کا جو یہ مقام ہے یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے, ایک لمبا جملہ معترضہ آ گیا ہے, یہ پیچھے سے متعلق ہوتا ہے. یسألو کا اہل الکتاب سے شروع ہوتا ہے, جس میں ورڈز یہ آتے ہیں کہ یہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں اور اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ خدا ہمیں دکھا نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. تو یہ کہا گیا کہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک, تو موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کے آگے مطلب زیادہ شدید سوالات کیے. اس کے بعد ایک گریز ہوا ہے اور جو یہود کی جو کرائمز ہیں وہ بیان ہوئی ہیں, اور پھر یہ آیت آئی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, یہ جو اہل کتاب ہیں یہ جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یعنی اپنی زندگی میں ایمان لے آئیں گے اور یہ جان لیں گے یہ قرآن برحق ہے. تو حضرت مسیح پر ایمان کا سے کوئی لنک نہیں ہے اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ پہ رکھ کے دیکھیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے چونکہ حضرت مسیح کا ذکر فوراً پہلے ہو گیا ہے تو ضمیر کو انہوں نے اس سے متعلق کر دیا ہے. جبکہ جیسے میں نے عرض کیا تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہی کر رہا ہوں کہ وہ درمیان کا حصہ ایک معترضہ ہے, ایک درمیان کا آپ سمجھ لیں بریکٹس ہے کہ اس کو آپ اگر نکال دیں گے تو آیت پیچھے سے متعلق ہو رہی ہے کہ جو زمانہ نبوت کے اہل کتاب ہیں یہ ان کی بات کی جا رہی ہے, نہ کہ حضرت مسیح پر ایمان کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا زمانہ نبوت میں کیا یہ جو جتنے بھی یہود و نصارہ تھے وہ اس کتاب پر نہیں لے گئے نا؟ تو انہوں نے دل میں ان کو برحق سمجھ لیا تھا جب ان کو پتا چل گیا تھا کہ جو اس وقت معاملہ ہو رہا ہے. تو قرآن کی جو وعیدیں تھیں, قرآن تو یہ کہتا ہے, یعنی یہی تو قانون ہے جو بھی ہم نے بیان کیا کہ جو قرآن کی یہ وعید تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سزا نافذ کریں گے, قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے. تو وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو قرآن نے ان کو کہا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہوا ہے. تو قرآن کا سچ ثابت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا تھا وہ سچ ثابت ہوگا, اس کو ان کو یقین آ جائے گا. اور یوم القیامت یکون علیہم شہیدا, اگلی بات یہ ہے, اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک تھی. تو یہ بیسیکلی ان کے کانشیس کی بات ہو رہی ہے کہ کانشیس میں تو ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ بالکل ان کو پتہ چل گیا تھا, کانشیس میں نہیں, یعنی واقعات کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, ہمارے سامنے واقعات ہو گئے ہیں, لیکن وہ زبان سے نہیں. ٹھیک ہے, زبان سے. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہزادی. ہمارے سیشن کا آخری سوال تھا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اوکے, خدا حافظ جی.